الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اساتذہ اکرام کے لیے رہنما اصول چند باتیں اپنے اکابرین کی ہی ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری فیوض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کی یہ چیزیں ہیں۔ یہ ایک جا کچھ اوصاف کو انہوں نے اساتذہ کے لیے جو مفید ہیں، دراصل دیکھا جائے تو یہ آداب المعلمین کا ہی اکثر حصہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ پہلی چیز آداب المعلمین میں ہی جو ذکر ہے وہی یہاں پر بھی اس مضمون میں ہے۔ اساتذہ کے اندر شاگردوں پر شفقت اور نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، اپنی اولاد کی طرح سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے اب والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ ابو ہارون عبدی کا کہنا ہے کہ جب ہم طالب علم تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو فرماتے، خوش آمدید خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب زمین تمہارے لیے مسخر کر دی جائے گی۔ مسخر کرنے کا مطلب فاصلے سفر کے گھٹ جائیں گے۔ جو سفر گھنٹوں میں طے ہوتا تھا، مہینوں میں طے ہوتا تھا، اب جو منٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ تو تمہارے پاس کم عمر بچے آئیں گے پڑھنے کے لیے، جو علم کے پیاسے ہوں گے، دین کی سمجھ کی خواہش اور طلب رکھیں گے، وہ تم سے سیکھنا چاہیں گے۔ تو جب وہ آئیں تو انہیں تعلیم دینا، مہربانی سے پیش آنا، ان کی آؤ بھگت کرنا اور حدیث بتانا۔ تو قیامت تک جتنے بھی طلباء مدرسے میں داخل ہوں گے، ان سب طلباء کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں یہ حدیث بطور ہدایت اور اصول کے ہے کہ جب بھی کوئی مدرسے کو طالب علم داخل ہو تو اس کے ساتھ اس حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ استاذ کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ استاذ طالب علم سے بات کرتے ہوئے، سبق سنتے ہوئے، کاپی چیک کرتے ہوئے غصے اور طیش میں آ کر کوئی جائزہ لینا، یہ استاذ کی شان کے خلاف ہے۔ سخت کلمات نقصان دہ ہوتے ہیں بنسبت نرم کلمات کے، کہ یہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، استاذ کو ہمیشہ حلیم الطبع ہونا چاہیے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جب تک تمہارے اندر غصہ باقی ہے تو اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کرو۔ یعنی غصے کی حالت میں ہے یا غصہ تمہارے کو زیادہ ہے تو پھر تم عالم کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ معلم کو محبت کا مجسمہ ہونا چاہیے۔ جو سخت مزاج آدمی ہوتا ہے تو اس کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ رسول اللہ جیسی ذات بھی اگر فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر ایسی ہو جائے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، صحابہ جیسے گرویدہ ہونے والی شخصیات بھی نہیں ہوتے۔ تو نہ ہم صحابہ جیسے ہیں، نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس نے آراستہ ہیں، تو پھر طلبہ ہمارے گرویدہ کیسے ہوں گے کہ اگر ہمارے اندر سخت مزاجی ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسی محبت سے پیش آتے اور فرماتے کہ ایسی محبت سے پیش آؤ کہ اگر کوئی باہر والا دیکھے تمہارے اس سلوک کو تو یہ سمجھے کہ باپ بیٹے ہیں دونوں، ایسا تصور کرے۔ تو اس لحاظ سے طلباء کو مارنا، سختی کرنا، یہ سب چیزیں نرمی کے خلاف اور شفقت کے خلاف ہے۔ اساتذہ اپنے طالب علمی کے دور کو یاد کریں تو کیا ہم طالب علم ہوتے
تو کیا ہم اپنے استاذ سے مار پسند کرتے کہ استاذ ہمیں مارے؟ تو جب ہم اپنے طالب علمی میں اپنے لیے مار پسند نہیں کرتے تو پھر ہمارے زمانے میں جو طلبہ ہم سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مار کیوں پسند کیا جائے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ میں یہ بھی داخل ہے کہ جب ہم کو مار پسند نہیں ہے تو طلبہ کو بھی مارنا ہمیں پسند نہیں آنا چاہیے۔ نرمی اور شفقت کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کی خیر خواہی اور طلبہ کے ساتھ خدمت کا معاملہ استاذ کرے، کہ بھی جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے خود ہاسپٹل لے جاتا ہے، کبھی نوالا بنا کے کھلاتا ہے، کبھی اس کی ضرورت کی خاطر کپڑے دلانا ہو، جوتے چپل دلانا ہو، سارے کام باپ کرتا ہے جو باہر کے رہتے ہیں۔ تو اس کام کے کرتے ہوئے باپ کو عار اور شرم بھی نہیں آتی کہ میں ایک بچے کی خدمت کر رہا ہوں، وہ اپنی فریضہ اور ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ایسے ہی طلباء کی خدمت کرتے ہوئے استاذ کو عار نہیں آنا چاہیے، میں اپنے بچوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ جب بچے یہ دیکھیں گے کہ استاذ ایسا کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم اس سے 10 گنا بڑھ کے کریں گے۔ جب وہ بچے دیکھیں گے ہر بار ہم سے کام ہی لیا جا رہا ہے، ہر بار ہم پر ڈانٹ ہی پڑ رہی ہے، تو ان کا بھی مزاج ویسے ہی بنتا جائے گا کہ آگے وہ بھی دوسروں کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے۔ استاذ بننے کا مطلب جیسے کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ حضرت کے پوتے جو حافظ سرمد صاحب زیدہ مصدوم، تو ان کا بچپن کا واقعہ ذکر کیے کہ ایک بار لکڑی لے لیے اور پگڑی باندھ لیے، کرسی رکھ لیے اور بیٹھے، چلو سب سامنے بیٹھو، لکڑی لے کے مارنا شروع کرے، تو اٹھو چلو تم سناؤ، یعنی چھوٹا بچہ ابھی اس طرح کر رہا ہے۔ تو جب جا کے مطلب معلوم کیا گیا اور پوچھا گیا تو قاری صاحب ایسے ہی پڑھاتے ہیں، ہمیں ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو قاری صاحب بننے کا مطلب اچھی قراءت سے پڑھنا نہیں ہے، قاری صاحب بننے کا مطلب لکڑی لے کے مارنا۔ یہ تاثر بچے میں منتقل ہوا۔ تو ہم جیسا رویہ بچوں کے ساتھ پیش کریں گے بچے وہی سیکھتے جائیں گے۔ اب ہمارے اندر جو بھی مارنا، بد زبانی یا جو بھی جس درجے میں بھی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم ماں پیٹ سے یا باپ دادا سے سیکھ کے آئے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے استاذ کو ایسا دیکھا کہیں، اور جہاں ہمارے اندر کچھ تھوڑی بہت سنجیدگی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے ایسے اساتذہ کو بھی دیکھا کہ جو سنجیدگی سے پیش آتے تھے۔ جو کچھ بھی سیکھا ہم نے زیادہ تر تدریس سے متعلق، تعلیم سے متعلق ماں باپ سے سیکھا کہ اساتذہ سے سیکھا؟ ظاہر سی بات ہے اساتذہ سے سیکھے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کون اتنے ایسے ہیں کہ ہم کو سکھا سکیں؟ یعنی ہر ایک کے ماں باپ پڑھے لکھے تھوڑے ہیں کہ وہ سکھا سکیں، پڑھے لکھے بھی ہیں تو کیا وہ دینی تعلیم پڑھے ہیں، مدارس کے پڑھے ہیں کہ ہم کو سکھا سکیں؟ تو ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ظاہر سی بات ہے اس میں 80% ہمارے اساتذہ کا دخل رہتا ہے۔ ویسے ہی ہم جو سکھا رہے ہیں ان بچوں کے بننے یا بگڑنے میں 80% ہمارا ہی دخل رہتا ہے۔ پھر ان کو حالات کی ٹھوکر لگے، پھر کچھ ایسے حادثات پیش آئیں کہ ان کو پھر یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی ہم نے جو کچھ سیکھا تھا وہ غلط سیکھا تھا، یہ رسم تواتر اور توارث یہ غلط چل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آنے تک اس کی ایک معتدی عمر گزر جاتی، تب تک کئی بچے تختہ مشق بن چکے ہوتے، کئی اس کی وجہ سے نکل چکے ہوتے، کئی اس سے دینی تعلیم سے متنفر ہو چکے ہوتے، کئی بد زبان بد اخلاق ہو چکے ہوتے۔ یہ سب چیزیں سیکھتے سیکھتے بننے تک کئی بچوں کا نقصان ہو چکا رہتا ہے۔ حضرت سفیان ابن حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ مسجد کے صحن میں جب درس دے رہے تھے، بارش ہونے لگی، اپنی اپنی کتابیں لے کر جب طلبہ اندر چلے گئے تو حضرت نے ان کے جوتے اٹھائے اور حفاظت کی جگہ رکھے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک باپ اپنے بچے کی خدمت سمجھ کر ہی ایسا کر سکتا ہے جب اس درجے کی شفقت آئے۔ اب یہ چیز ہم نہیں کر سکتے، نہ اس کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ کبھی صحن میں بیٹھ کے پڑھانے کا اتفاق بھی نہیں ہوتا، سب کمرے بنے ہوئے ہیں اندر بیٹھ کے پڑھانا ہے۔ ہاں اتنا تو اتفاق ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم درسگاہ میں جاتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جوتے چپل سب ایسے پڑے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، پیر سے ہم سیدھے کر دیں۔ اس واقعے پہ عمل کی ایک جہت یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ہم جوتے چپل اٹھا کے لے آ کے کہیں رکھنے کے بجائے بھئی آپ داخل ہو رہے ہو، درسگاہ کے باہر بہت خراب دکھ رہا ہے چپل چھوڑنے کا انداز، 2-4 جوڑی آپ اپنے پیر سے ہی سیدھے کر دیں۔ یہ بھی ایک اس درجے کی ناخن کٹا کر یا انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل ہونا جسے بولتے ہوئے،
رشید احمد گنگہی کے اس واقعے پر عمل کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں کیا لینا دینا، ہم وہ سب بچوں کا کام ہے، وہ سب ذمہ دار کا کام ہے، وہ سب انتظامیہ کا کام ہے، یہ تصورات نہیں ہونے چاہیے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی بات پر طلباء سے ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ لقد ہممت ان لا احدثکم شہرا، 1 مہینہ تمہیں حدیث نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جیسے دارالعلوم میں پڑھتے وقت بھی ہوا کہ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ ناراض ہو کے چلے گئے، فلاں ناراض ہو کے چلے گئے، جائیں سمجھائیں منا کے لائیں۔ ایسا یہاں پر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہ سفیان ثوری جیسے عیینہ جیسے محدث نہیں ہیں اور نہ سعید صاحب پالنپوری جیسے ہم شیخ الحدیث ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ناراض اگر ہو جائیں گے تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی شہر کے ایک ادارے میں ایک بڑے مفتی صاحب اسی طرح ناراض ہو گئے تو اس جماعت کے طلباء نے شوال سے لے کر ششمائی تک بھی جا کے بلانے کی زحمت نہیں کی۔ رہنے دے ناراض، کچھ نہیں ہوگا۔ ارے یہ ہوا ہے، سمجھ رہے؟ اور پوری کتاب کا کباڑہ ہو گیا، یعنی بچے اس کتاب کے پڑھنے سے محروم ہیں، سمجھ رہے ہیں لیکن نہیں ہونا بھی استاد ہمارے، رہنے دو ایسے ہی۔ حتیٰ کہ سالانہ قریب آنے کو 1 مہینہ باقی تھا، تب تک بھی جا کے بچے نہیں بلائے۔ تو آپ اندازہ کر لو کہ کتنا زمانہ تنزلی کی طرف ہے۔ اب نخرے دکھانے کا دور نہیں ہے کہ ناراض ہو کے چلے گئے تو آ کے مناتے، لکھتے، فلاں کرتے۔ یعنی ہر چیز میں نقل اچھی نہیں لگتی ہے کہ وہ ناراض ہو کے گئے تو ہم بھی ناراض ہو کے جائیں۔ بھئی وہ ناراض ہونے والا کیسا تھا وہ دیکھو، کس سے ناراض ہو رہا وہ بھی دیکھو۔ میں ویسا نہیں ہوں اور یہ ویسے، اور یہ ہمارے جیسے نہیں ہے کہ جا کے منت سماجت کر کے بلائیں۔ تو ایک نوجوان طالب علم جا کے کہنے لگا، یا ابا محمد، آپ کی کنیت ہے، لن جانبک، نرمی اختیار کریں، وحسن قولک، آپ اچھی بات کریں، وتأس بصالح سلفک، اور اپنے اسلاف کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، وجمل مجالست جلسائک، اپنے ہم نشیں اور حلقہ لگا کے بیٹھنے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ فقط اصبحت بقیۃ الناس وامینا للہ ورسولہ علی العلم، اب آپ اپنے بزرگوں کی ایک یادگار ہیں، جیسے نمونہ اسلاف وغیرہ بولتے ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کو دیکھ کے آپ کے اسلاف کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس وقت آپ رسول اللہ کے علم کے امین امانت دار ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھنے والا ایک شاگرد آ کے استاذ کو بول رہا ہے، یہ نصیحت اگر آج ہمیں کر دے کوئی، یعنی اتنی عربی تو نہیں آتی اس کو کہ آ کے کر سکے بولے، تو اردو تو آتی ہے کہ یہ بول سکے وہ آ کے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں اس کی صحیح ہوں کہ بھئی لن جانبک وحسن قولک وتعص بصالح سلفک واجمل مجالست جلسائک، لیکن یہ بات اس کی پھر بھی غلط ہی رہے گی، فقط اصبحت بقیۃ الناس، آپ نمونہ اسلاف ہیں۔ کہاں ہیں ہم نمونہ اسلاف؟ باقی وہ سارے احکام تو لن جانبک، حسن قولک، تعص بصالح سلفک، وہ سارے اوامر اس کے صحیح ہیں کہ بھئی آپ ایسے رہو، ایسے رہو، ایسے رہو، لیکن کون برداشت کرے گا آج کا استاذ کہ طالب علم ہمیں کوئی درخواست کرے نصیحت کے انداز میں، یا نصیحت کرے درخواست کے انداز میں۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو استاذ پر اپنے شاگرد کی بات سن کر رقت طاری ہو گئی، پھر کافی دیر تک روتے رہے، پھر ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ ہے، بستیاں خالی ہو گئیں تو میں بغیر سردار بنائے سردار بن گیا، اور تنہا میری سرداری میرے لیے بڑی آزمائش ہے۔ یعنی کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی نصیحت سن کر بھی دل متاثر ہونا، یہ دراصل متواضع ہونے کی علامت ہوتی ہے، قبول حق کی صفت کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ بات کہی تھی کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ 1 مہینہ نہیں پڑھاؤں گا، اس سے معذرت کی اور پھر پڑھانا شروع کیا۔ دوسری چیز، ابھی زمانے کے لحاظ سے ہمیں ویسا چونکہ لگا بندہ نظام نہیں تھا وہاں پر کہ فلاں گھنٹی فلاں استاذ پڑھانا، فلاں گھنٹی فلاں کتاب میں فلاں کتاب پڑھائی جانا، یہ نظام ہی نہیں تھا۔ استاذ جب ٹائم دیتا جب آ کے پڑھ لینا، ہر ایک جس کو آ کے پڑھنا ہے پڑھ لینا، داخلے کا سسٹم، فارم فل کرنا، فیس جمع کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، کھانے کا نظام، تو اس واسطے یہ نظام تھا۔ اب ہمارے کو سارا نظام بنا کے دیا گیا ہے،
تو اس لحاظ سے کوئی استاذ ناراض ہو کے جا بھی نہیں سکتا اس واسطے کہ آپ انتظام کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کو حق ہی نہیں، آپ کو گھنٹہ پڑھانا ہے، پڑھائیے، خاموش، ختم بس. وہ نظام چونکہ بنا ہی نہیں تھا وہاں پر، اس کو اختیار تھا، بھئی میں اجرت ہی نہیں لے رہا ہوں، میں تنخواہ ہی نہیں لے رہا ہوں، تو مجھے اختیار ہے، میں آزاد ہوں کہ میں ناراض ہو کے جا سکتا ہوں. میں یہاں پر نظام کا پابند ہوں. کہاں جا رہے صاحب؟ جاؤ بیٹھو سیدھے وہاں پر. میں یہاں پر اجیر ہوں، مستاجر ہوں. ہاں 5 منٹ بھی تاخیر سے آنے کی اجازت نہیں ہے، پورا گھنٹہ چھوڑ کے جانا تو دور کی بات. تو اس واسطے ہر بات جو ہے وہ کتابوں میں ایسا پڑھے، ہم ایسا دیکھے، وہ ہر چیز نقل کرنے کی نہیں ہوتی ہے. بہت سی جگہوں پر آدمی کو اپنے عقل سے اجتہاد کرتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہ اس زمانے کے لحاظ سے صحیح ہے، غلط ہے. اور یہ فہم سلیم کیا ہے، حضرت تھانوی کا کچھ جملہ ہے نا، فہم کے ساتھ جو استعمال کرتے تھے، فہم صحیح غالباً کچھ ایسا تھا. تو یہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے. فہم بہت بڑی چیز ہوتی. کچھ فہم کے ساتھ نہیں جمتا، کچھ فہم کو سمجھا نہیں سکتے، حضرت تھانوی جیسے بولتے ہیں. دوسری چیز جو ہمارے اندر آنی چاہیے وہ ہے اخلاص نیت. درس و تدریس میں انتہائی بندے کو مخلص ہونا چاہیے. اخلاص کا عام طور سے تعلق چونکہ مادیت سے جوڑ دیا جاتا ہے. مخلص اس کو سمجھتے ہیں جو پیسہ نہ لیتا ہو، تنخواہ نہ لیتا ہو، اس کو سمجھتے ہیں. حالانکہ اخلاص کا تعلق تنخواہ سے نہیں ہے. اس میں دو باتوں میں بہت بنیادی فرق ہے. دیکھیں، ہمارا جو تدریس کا عمل ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ تدریس جو پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، ہم اس کا معاوضہ نہیں لے رہے ہیں. ہم وقت کا معاوضہ لے رہے ہیں کہ ہم اتنے گھنٹے مدرسے کو دے رہے ہیں. اس لحاظ سے ہم اتنے گھنٹے آ کر مدرسے میں پڑھائیں تو بھی تنخواہ کے مستحق ہوں گے. ادارہ اگر اس وقت میں ہم سے کوئی دوسرا کام لے تو بھی ہم تنخواہ کے مستحق ہوں گے. اسی واسطے آج تک کسی ادارے میں نصاب پورا نہ ہونے پر وضع تنخواہ نہیں ہوئی، وقت پر نہ آنے پہ وضع تنخواہ ہوئی. وجہ کیا ہے کہ تنخواہ کا پورا دینا یا کم دینا وقت کے مقابلے میں ہے، نصاب کے مقابلے میں نہیں ہے، تدریس کے مقابلے میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تدریس کے ہم مکلف ہی نہیں رہے، ہم وقت کے مکلف رہے، ٹائم پہ آئیں گے، ٹائم پہ جائیں گے، بیچ میں کچھ بھی کر لیں گے. ہم وقت کے بھی مکلف ہیں، عمل کے بھی مکلف ہیں کہ یہ ٹائم دینا ہے، یہ ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، دونوں کے ہم مکلف ہیں. تو ہماری نیت تدریس سے پیسہ کمانا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو. اس کا مطلب واضح ہے کہ ہم یہ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بول نہیں سکتا کہ اخلاص سے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرنا، پیسے نہیں مانگنا، اللہ اللہ کرتے ہوئے پڑھانا چلے جانا. یہ بکواس قسم کی، فالتو قسم کی تشریح رہے گی اس کی. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو وقت دے رہے ہیں اس وقت کا معاوضہ دیا جائے گا. تدریس جو ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کا مقصد تنخواہ نہیں ہے، اس عمل کا مقصد رضا الہی ہے. تو عمل میں رضا الہی ہونا چاہیے. وقت کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے وہ معاوضہ دیا جائے گا. تو دو الگ الگ چیزیں ہو جائیں گی. تو جب دو الگ الگ چیزیں ہو گئی تو ہمارے لیے بھی فرق کرنا آسان ہے کہ میں جو خدمت کر رہا ہوں اس خدمت کا بدلہ کسی ناظم کا، کسی ادارے کا 10-15 ہزار اس کا بدل ہی نہیں ہو سکتا. اگر میں ترجمہ قرآن پڑھا رہا ہوں، حدیث پڑھا رہا ہوں، کوئی بھی فن پڑھا رہا ہوں، ایک آیت کا بدل 15 ہزار ہو سکتے ہیں کیا؟ تو پھر تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کے مصداق کیوں نہیں ہوں گے؟ تو ہماری جو عمل خدمت ہے اس عمل خدمت کا ہم معاوضہ نہیں لے رہے ہیں، وہ تو ہم رضا الہی کے لیے ہی پڑھائیں گے. اس سے ہمارا مقصود آخرت ہے. وقت جو ہم دے رہے ہیں اس وقت کا معاوضہ دیا جائے گا، وہ لیا جائے گا، اس پر بات چیت ہوگی. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو یہ فرق کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ بھئی ہم جو بھی کر رہے ہیں اخلاص نیت سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا جو مراد ہے وہ مطلب کیا ہے؟ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس عمل میں رضا الہی رہے، وہ مراد ہے وہاں پر. اس کا تعلق تنخواہ سے نہیں رہے گا. ہاں جو وقت ہم دے رہے ہیں اس کا تعلق تنخواہ سے رہے گا. تو دو الگ الگ چیزیں ہو گئی. تو پھر یہاں سے اس جہالت کا بھی دفعیہ ہو گیا کہ جو بولتے ہیں کہ بھئی
آپ پیسہ لے کے خدمت کر رہے ہیں، آپ پیسہ لے کے پڑھا رہے ہیں، آپ کہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ دین کی خدمت تو بغیر پیسے کرنا چاہیے۔ یہ ہولے قسم کی بات جو بعض بھولے نہیں بدماش قسم کے دیندار بھی کرتے ہیں، ان کو یہ فرق ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم جو خدمت کر رہے ہیں وہ خدمت رضا الہی کے لیے ہے، پیسہ اس کا عوض ہی نہیں ہے۔ اسی واسطے ابھی جو سمجھایا گیا کہ وضع تو ہوتی ہے تنخواہ کی، وہ نصاب پر نہیں ہوتی، عمل پر نہیں ہوتی، وہ وقت پر ہوتی، وقت کا معاوضہ ہے وہ۔ تو ہم تو خدمت تو رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں، تو بنیادی فرق ہو گیا یہ۔ تو پھر یہ اشکال کرنا کہ آپ پیسہ لے کے خدمت کر رہے ہیں، پیسہ لے کے خدمت کر رہے ہیں، بیوقوفی والی کا اعتراض ہے اس واسطے کہ ہماری خدمت تو پیسے کے معاوضے میں ہے ہی نہیں ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں ایک استاذ کسی بات کے سمجھانے میں بہت اچھی صلاحیت رکھتا ہے اور مہارت سے سمجھاتا ہے، پلا دیتا ہے بچوں کو سبق، پھر بھی اس کی تنخواہ جتنی متعین اتنی ہی رہتی۔ اور ایک استاذ ہوتا ہے جو تدریس کا حق ادا نہیں کرتا، بچے اس کی کتاب سمجھ نہیں پاتے، شکایتیں باقی رہتی ہیں، ہر مرحلے میں شکایتیں آتی رہتی ہیں اس کی دی گئی کتاب میں، پھر بھی تنخواہ دی جاتی، حالانکہ عمل اس کا خراب ہے، جیسے ہونا ہے ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس تنخواہ اس عمل کے معاوضے میں عوض میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس واسطے ماہر استاذ کی مہارت کا اور ادنا درجے کے استاذ کی اس کی دنات کا کوئی معاوضہ نہیں رکھا جاتا، برابر جو طے ہوئی وہی دی جاتی۔ معلوم کیا ہوا؟ خدمت ہماری عوض کے بدلے میں نہیں ہو رہی ہے، وہ تو للہ فی اللہ ہی ہو رہی ہے۔ اب یہ حدیث تو ظاہر سی بات ہے ترغیب کی خاطر ہے، من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ، جس علم کے ذریعے سے بندہ اللہ کی رضا چاہنا چاہیے، لا یتعلمہ الا لیطلب عرضا من الدنیا، دنیا کی چند ٹھیکریوں کی خاطر وہ سیکھتا ہے، لم یجد عرف الجنہ یعنی ریحہا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اب یہ حدیث تو ظاہر سی بات ہے کہ واقعتاً ترغیب کی خاطر ہی ہے، ڈرانا مقصود ہے، لیکن پھر بھی ہم سوچیں اس حدیث میں اس زمانے میں کیا اس کا مصداق ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی مطلب لا یتعلمہ الا لیطلب عرضا من الدنیا، یہ جو سیکھ رہا ہے صرف دنیا حاصل کرنے کی خاطر سیکھ رہا ہے، تو کیا نفس الامر میں ایسا ممکن ہے؟ یعنی کوئی آدمی حافظ بنے، کوئی آدمی عالم بنے تو اسے عرضا من الدنیا ملے گا؟ کہاں مل رہا ہے؟ کیا تنخواہیں ہیں؟ اگر یہ نیت کر بھی لگا کوئی بندہ کہ میں کمانے کی نیت سے حافظ بن رہا ہوں، تو کتنا کما لو گے صاحب؟ کہیں بھی ہے کسی حافظ صاحب کی 40-50 ہزار روپے، لاکھ روپے؟ تو نیت کرے گا بھی تو اسے بیوقوف کہیں گے کہ بھائی تم یہ چیز تو بغیر نیت کے آ رہی ہے، 10-15 ہزار تو نیت کرے بغیر ملتے ہیں یہ پیسے، تو اس کے لیے نیت کی ضرورت کیا ہے تمہارے؟ نیت وہاں کرنا آدمی جہاں پر واقعتاً اس کا کوئی منزل اور مراد ہے کہ بھئی ڈاکٹر بنیں گے تو اتنی سیلری، لائر بنیں گے تو اتنا، ایڈوکیٹ بنیں گے تو اتنا، IPS بنیں گے تو اتنا، وہاں ہے واقعتاً اس کا ایک معیار طے ہو چکا ہے۔ یہاں تو کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے جیسے آپ دیکھیں کہ اس وقت شاید یہ بات بولنے کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، 2025 سے 20 میں ہم چل رہے ہیں، شہر کے بڑے عالم دین حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی تنخواہ بھی 40 کے اندر ہے۔ 1300 بچے جہاں پڑھتے ہیں، 4 مدرسے جن کے نگرانی میں چلتے ہیں، اشرف ماڈل اسکول چلتا ہے، معہد الاشرف چلتا ہے، کتنے ہزار بچے نگرانی میں ہیں، لیکن کتنے سال، 40 سال سے زائد خدمت کو ہو گئے ہیں، پھر بھی تنخواہ 40 کو نہیں پہنچی۔ تو لیطلب عرضا من الدنیا ہوگا کیسے؟ 40 سال کی خدمت کے باوجود بھی اس معیار کو نہ پہنچے۔ یعنی جس وقت حضرت کی تنخواہ 18,000 روپے تھی، اس وقت حضرت فرماتے کہ ہمارے مسجد کے، ہمارے ٹرسٹ کے ایک صدر صاحب بڑے ادارے سے استفتاء پیش کر کے فتویٰ منگوائے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اتنے ادارے چلاتا ہے، اتنے بچے پڑھتے ہیں، کیا وہ 50,000 تنخواہ لے سکتا ہے؟ تو ادارے سے فتویٰ آیا کہ بالکل، جب اتنی خدمات اس کی ہیں تو اسے 50,000 تنخواہ لینے کی اجازت ہے۔ فتویٰ آیا اور فتویٰ لا کے حضرت کو دکھائے، آپ کے لیے استفتاء فتویٰ منگوایا تھا، آپ کو 50,000 لینا چاہیے۔ کب لا کے پیش کر رہا ہے؟ جب کہ حضرت کی تنخواہ 18,000 ہے، تب وہ 50,000 کی تنخواہ پیش کر رہا ہے ٹرسٹی۔ اب حضرت کی تنخواہ 18,000 سے ہوتے 40 کو نہیں پہنچی ہے، 40 سال سے زائد خدمت کو ہو گئی، تو پھر لیطلب عرضا من الدنیا کا مصداق تو ہم ہو بھی نہیں سکتے نا۔
تو پھر ارادہ کیسے کریں گے کہ بھئی حافظ بن رہا ہوں، عالم بن رہا ہوں پیسے کمانے کے لیے؟ چونکہ یہاں تو ہے ہی نہیں کمانے کا ذریعہ. کیا ملتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بول سکتے کہ آج بھی اگر کمانے کا ذریعہ ہے کسی کو تو وہ قاری صاحبوں کو ہے، مفتی صاحبوں کو بھی نہیں ہے. قاری صاحبوں کو ہے کہ بھئی فلاں قرات کے کمپٹیشن میں آپ گئے، فلاں ملک کی قرات میں آپ شریک ہوئے، فلاں جگہ آپ گئے، فلاں امریکہ چلے گئے، لندن چلے گئے، تو آپ کی قرات کو سن کر جو ہے امامت مل رہی، فلاں مل رہا. یہ کسی نہ کسی درجے میں ان کے لیے موقع پھر بھی باقی عام لوگوں کے لیے لیطلب عرض من الدنیا کا موقع ہی نہیں رہا. تو پھر نیت کرنے سے حاصل ہی کیا رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عالم کو دنیا سے محبت رکھنے والا دیکھو اس کو دین کے بارے میں اچھا نہ سمجھو، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی میں گھسا کرتا ہے. تو علماء کی زبان پر یہ دنیا یہ کمانا، وہ کمانا، یہاں لینا، وہ کرنا، یہ جمانا، یہ سب تذکرے آنا بھی نہیں چاہیے. اساتذہ کو دنیاوی حرص اور لالچ سے بہت بلند ہونا چاہیے، ورنہ وہ عزت کے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے جو اس مقدس پیشے سے وابستہ لوگوں کو ملنا چاہیے. حرص اور لالچ سے ملنے والا رزق ان کی عزت کو داؤ پر لگا دیتا ہے. اے طائر لاؤتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پرواز میں کوتاہی کا مطلب جس روزی روٹی کے بعد آدمی کی عزت چلی جائے، حیثیت گھٹ جائے، لوگوں میں بدنامی کی شبیہ بن جائے، تو ویسی روزی روٹی اور سیلری سے کیا حاصل؟ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اور حکمت سے جب دنیا طلب کی جائے تو ان کی رونق چلی جاتی ہے، علم کی رونق ختم ہو جاتی ہے اگر اس کو دنیا کی خاطر استعمال کیا جانے لگے. ایک عرب شاعر کا کہنا ہے بئس المتاع حین الذل تکسبها القدر منتصب والقدر محفوظ. وہ کھانے کس قدر برے ہیں جن کو ذلت کے ساتھ حاصل کیا جائے. ہانڈی تو چولہے پر چڑھ جائے گی لیکن عزت خاک میں مل جائے گی. القدر منتصب والقدر محفوظ. قدر ہانڈی وہ تو چولہے پہ چڑھ جائے گی، کھانا مل جائے گا، لیکن عزت قدر محفوظ وہ چلی جائے گی. اس لیے ایسی دعوتیں بھی قبول نہیں کرنا جس میں شرمندگی ہوتی ہو. اب وہ چہلم کے، 40ویں کے، جنازے کے، ایصال ثواب کے، منت کے، فلاں کے سب قبول کرتے رہیں، کیا عزت رہے گی اس میں بچوں کی؟ کھانا قبول ہی نہیں ہونا چاہیے ایسا. حافظ حدیث استاذ حماد بن سلمہ کے ایک شاگرد نے اپنے تجارتی سفر سے واپسی پر استاذ کی خدمت میں چند تحفے پیش کیے تو انہوں نے فرمایا 2 باتوں میں سے ایک کو قبول کر لو. شاگرد ہدیہ دے رہا ہے، چاہو تو تمہارے تحفے قبول کر لوں لیکن اس کے بعد تمہیں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، اور اگر چاہتے ہو کہ حدیث پڑھاؤں تو پھر ہدیہ قبول نہیں کروں گا. شاگرد سے قبول نہیں کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں ایسے شاگرد بھی نہیں ملیں گے جو استاذ کو ہدیہ دیں گے، چونکہ ہم نہیں ہیں ویسے تو ہم کو کہاں سے ملیں گے. ہم اپنے اساتذہ کو کتنے ہدیے دیے دیکھ لیجئے. دارالعلوم میں 2 سے ہم تو 5 6 سال پڑھے، کس استاذ کو ہدیہ بھیجے اللہ ماشاء اللہ. اب ہم جہاں سے حفظ بن کے حافظ بن کے آئے، عالم کورس کرے، کون سے استاذ کو ہدیہ دیے؟ ایک عطر کی شیشی پہنچا دیتے، ایک جوڑا کپڑا پہنچا دیتے. تو ہم جب ویسے نہیں رہے تو ہمارے شاگرد ویسے کیسے رہیں گے؟ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عمر بن حریث کچھ اونٹ بطور ہدیے کے پیش کیے تو آپ نے کہہ کے واپس کر دیے ہم نے تمہارے لڑکے کو قرآن پڑھایا ہے، کتاب اللہ پر ہم اجرت نہیں لیتے. یہ ان بزرگوں کی شان تھی. اونٹ ہدیے میں پیش کرنا یہ بڑا ہدیہ شمار ہوتا ہے. عرب میں چونکہ وہ جانور قیمتی جانور شمار ہوتا ہے. آج ہم اگر اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کے والدین سے امید لگائیں کہ بھئی وہ بچہ میرے پاس ناظرہ کرا، وہ بچہ میرے پاس حفظ پڑھا، وہ بچہ میرے پاس عالم کورس میں پڑھا، ان کے والد ہدیہ لا کے دیے، فلاں دیے، فوراً قبول کر لیے، کیا ضرورت تھی، تکلف نہیں کرنا تھا، پورا ہاتھ میں پکڑ لے کے بولتے. ارے دیکھتے ہی نہیں، واپس کرنے کا یہی نہیں رہتا. بزرگوں کی شان الگ رہتی ہے. آدمی ان کی جوتیوں سے ہی سیکھ سکتا ہے بہت سی ساری چیزیں. یعنی جو چیزیں سمجھیے کہ آج تک وہ پڑھنے اور مطالعے سے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب وہ چیزیں بزرگوں کی جوتیوں سے، انہی کی جوتیوں میں رہنے سے سمجھ میں آتی ہے کہ واقعتاً یہ کیفیت وہاں گئے بغیر نہیں آتی.
کتنا بھی پڑھ لے بزرگوں کو پھر بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جتنا کسی بزرگ کی صحبت میں رہنے سے وہ کیفیت پیدا ہو. ورنہ دل گردے کی بات ہے، کوئی لا کے دے رہا اور ہم ہدیہ واپس کریں اور دل پر اس کا کوئی بار بھی نہ ہو. آدمی بعد میں دے ارے چھپ تو واپس کیا، میں خالی پیلی کی نقل کرا بزرگوں کی، لے لیتا جاتا تھا، کیا ہونے کا تھا کچھ کو معلوم ہوتا تھا. ایک بزرگ کے پاس گئے ہم، ہدیہ پیش کرنے کی پہلے در اجازت لی کہ ہدیہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی اس وقت اجازت نہیں ہے پیش کرنے کی. دوبارہ پھر کہا اجازت دے دی جائے بہتر ہے. تو پھر بولنے لگے اب دوبارہ اگر اجازت مانگنے پر اجازت دی جائے پھر تو ہمارے دل میں وہ اشراف آ ہی گیا، لالچ آ ہی گئی. اس مجلس میں تو اجازت نہیں ملے گی اور قبول بھی نہیں کیا جائے گا. یعنی دوبارہ اجازت کی درخواست کرنے پر اجازت دے دینا یہ اب تکلف میں داخل ہو گیا. ابھی لینا ہو پہلی مرتبہ میں لے لیتے، نہیں لینا ہو تو پھر کبھی بھی نہیں لیتے. تو اس طرح بولنا بھی تو آدمی کی تربیت یافتہ ہونے ہی کی بات ہوتی نا. آدمی کچھ بنا ہے تبھی بولتا ہے ایسا، ورنہ تو ہیلے بہانے کرتے وہاں تک ہی لے کے آتا نہیں کیا ضرورت تھی آپ کو اس طرح آنے کی، فلاں کرنے کی، یہ کرنے، باقی قبول تو پورا کر لیں گے. تو یہ باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. ہاں چلیے بعض مرتبہ اکابرین سے بھی اس طرح کی باتیں منقول ہیں جو بولتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی، بعد میں ہدیہ قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ بولنا واقعتاً دل سے بولنا ہوتا ہے. ان کے دل میں کبھی ایسا خیال نہیں آتا کہ مجھے یہ سرسری زبانی جملے بول کر قبول کرنا چاہیے، بلکہ واقعتاً ان کا دل بھی یہی بولتا ہے کہ تمہیں لانے کی ضرورت نہیں تھی. ہم ویسے نہیں ہیں، ہم صاحب دل نہیں ہیں، صاحب نسبت نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، تو ہماری باتیں صرف زبانی رہتی ہیں بس. علامہ عیسیٰ بن یونس محدث کی خدمت میں ہارون رشید کے مشہور وزیر جعفر برمکی نے 1,00,000 درہم پیش کیے. تو انہوں نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کی حدیثوں کی قیمت کھاؤں. تو جعفر برمکی کے 1,00,000 درہم کو واپس کر دیا عیسیٰ بن یونس رحمۃ اللہ علیہ نے. انہی عیسیٰ بن یونس محدث رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مامون الرشید نے حدیث سننے کے بعد کافی رقم پیش کی. مامون رشید ہارون رشید کا بیٹا. تو انہوں نے فرمایا لا شربۃ ماء، ایک گھونٹ پانی بھی قبول نہیں کروں گا، دینار و درہم تو دور کی بات. تو کیسے استغنا رہا ہوگا دیکھیے. علامہ ابراہیم الحربی کی خدمت میں کئی بار خلیفہ وقت معتضد باللہ بڑی بڑی رقمیں بھیجا کرتا، لیکن ہر بار معذرت کر دیتے. ایک بار قاصد سے کہا کہ خلیفہ سے کہہ دیں ہمیں پریشان نہ کریں، اگر آئندہ ہدیہ آیا تو ہم شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے. کیسی بات، کس قدر استغنا رہا ہوگا. اب یہاں پر ہم جیسے لوگ کیا بولتے ہیں، بھئی ان کو کہیں نہ کہیں سے آتا تھا، بھئی اس واسطے وہ بولتے تھے، ہمارے کہاں سے آ رہا ہے، اس واسطے ہم نہیں بول سکتے ایسی بات. دل میں ایسی باتیں آ ہی جاتی ہیں. ان کو کہیں نہ کہیں سے آتا تھا، ان کا گھر چل جاتا تھا، فلاں تھا. پوری زندگی پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کیسے فاقے سے گزارے ہیں، کیسے روزوں سے گزارے ہیں، کیسے 2-4 جوڑوں پہ گزارے ہیں. وہ پڑھتا نہیں نا، آدمی اپنے ہی حساب سے سوچتے رہتا ہو کہیں سے آتا تھا، اس واسطے استغنا تھا، فلاں تھا. اگر اتنا ٹائم ان کے پاس تھا کہ یہاں سے کما لیے وہاں سے کما لیے، تو پھر اتنے بڑے محدث کیسے بن سکتے تھے. یہاں سے تھوڑا وہاں سے تھوڑا وہاں سے تھوڑا کمانے والے ہوتے، وہی مزاج ان کا بنا ہوتا تو پھر یہ واپس بھی نہیں کرتے نا. تو یہ بھی ایک کمانے کا ذریعہ ہے نا، پھر تو واپس بھی نہیں کرتے. ایک مرتبہ مشہور استاذ مولانا مرتضی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تنخواہ لینے میں میری طبیعت کو الجھن ہوتی ہے کیونکہ یہ تو صاف دین فروشی ہے. مولانا مرتضی حسن چاند پوری مشہور ہے نا، جن کے رسائل چاند پوری کے نام سے ہی ہے نا غالباً. تو انہوں نے پوچھا حضرت سے دین فروشی لگ رہی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہرگز یہ دین فروشی نہیں، آج کل تنخواہ لینی چاہیے کیونکہ اس سے کام اچھی طرح ہوگا، اس کا بار طبیعت پر رہے گا اور بدون تنخواہ کے کام کا بار نہیں ہوتا. تنخواہ لینے پر کام کی ذمہ داری رہتی ہے، تنخواہ نہیں لیں گے تو کام کی ذمہ داری نہیں رہے گی. تو حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کیا تنخواہ لینے میں یہ تو مصلحت معلوم ہوئی کہ کام کا بار رہتا ہے، مگر اس ضرر کا کیا علاج ہے کہ دین فروشی بھی تو ہے. اس کا جواب تو حل نہیں ہوا. تو کتنے باریک بھی تھے دیکھیے. کوئی کام کا بوجھ تو رہتا ہے، باقی دین فروشی بھی تو ہو رہی ہے نا ساتھ میں، تو پھر اس کا کیا علاج ہے. تو
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر کسی کو ایک جگہ اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ اس کے گزارے کے لیے کافی ہے، پھر دوسری جگہ اس سے زیادہ تنخواہ مل رہی ہے جس میں پہلی جگہ سے زیادہ دینی خدمت کی صورت بھی نہیں ہے، تو اگر وہ پہلی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے تو بے شک یہ دین فروشی ہے۔ تو اب یہ واقعتاً یہ اصول ہے سمجھنے کے قابل۔ اب ہمارے بعض اساتذہ ایک ادارے کو دیکھنے کے لیے گئے جہاں پر ابھی جیسا تذکرہ آیا کہ بھئی بچوں کو پڑھاتے ہیں، 40,000 ایک استاذ کی تنخواہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں پر اس لحاظ سے تنخواہ دیکھ کے آئیں گے تو ٹھیک ہے، آپ جائیں وہاں جا کے پڑھائیں، تو کتنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ 70 بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہے ہمت 70 بچوں کو پڑھانے کی اور صبح 8 بجے سے رات کے 10 بجے تک وقت دینے کی؟ تو معتدل نظام ہی کبھی بھی خوابوں میں آ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ اور یہ چیز الحمدللہ مدارس میں 90% ہوتی بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں، کوئی استاذ مدرسہ چھوڑ کر دوسرے مدرسے کو گیا ہے اس واسطے کہ پہلے مدرسے میں اسے تنخواہ کم مل رہی تھی اور فلاں مدرسے میں زیادہ مل رہی، اس واسطے چھوڑ کے گیا ہو، ایسے کتنے فیصد ملیں گے؟ 10% بھی ملنا مشکل۔ 90% اگر کسی وجہ سے چھوڑتے بھی ہیں مدرسہ تو تنخواہ وہاں پر بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ 90% ہو سکتا ہے 10% ہو بنیاد، لیکن 90% تنخواہ بنیاد نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ چاہے کسی مدرسے میں 10 سال نہیں 15 سال بھی پڑھا کے دوسرے مدرسہ گئے نا، وہاں اگر 15 مل رہی تھی تو یہاں 16 ملتی، آپ 17 ہی ملتی۔ ایسا آپ کے 15 سال کے ایکسپیرینس کا فائدہ دیکھتے ہوئے یہاں آپ کو 25,000 دی جائے، 40,000 دی جائے، ایسا کہیں کسی مدرسے میں نہیں ہوتا، بالعموم نہیں ہوتا۔ جب ہوتا ہی نہیں ہے تو تنخواہ چھوڑ کر تنخواہ کی وجہ سے کسی دوسرے مدرسے سے منتقل ہونا اساتذہ سے بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب صوفی بن پروفیسر مولانا اصغر علی صاحب گورنمنٹ کالج کے یہ پروفیسر تھے۔ ایک مرتبہ دعا کے لیے ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا چھوٹوں کی دعائیں تو بڑوں کو پہنچ ہی جاتی ہیں، آپ بڑے ہیں اور پھر استاذ ہیں، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد فرماتے رہا کریں۔ اس پر استاد صاحب نے فرمایا ہمیں استاذ نہ کہا کریں، اس سے کوفت ہوتی ہے۔ اس پر مؤدبانہ عرض کیا گیا کہ جب آپ ہمارے استاذ ہیں تو پھر استاذ کیوں نہ کہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی ہم پڑھانے کی تنخواہ لیتے ہیں، استاذ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے بغیر کچھ لیے پڑھایا کرتے ہیں۔ اس پر عرض کیا گیا ہم آپ سے تو کچھ بھی نہیں لیتے، آپ ہم سے تو کچھ بھی نہیں لیتے، حکومت سے لیتے ہیں۔ فرمایا تو اسے بھی تو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، میں اسے بھی تو اچھا نہیں سمجھتا ہوں۔ تو یہ ان حضرات کا اعلیٰ درجے کا سمجھیے کہ تقویٰ تھا یا احتیاط تھی۔ باقی ہے کہ اس درجے کے احتیاط کی اس زمانے میں ضرورت بھی نہیں رہتی ہے کہ آدمی تنخواہ لیتا ہے تو خود کو استاذ نہ سمجھے۔ تیسری چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے بحیثیت استاذ کے، شاگردوں کے حق میں خیر خواہی کا معاملہ رہنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے ایک شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم ہوا، خیر خواہی کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں کہ کوئی بچہ کسی فن میں کا ذوق رکھتا ہے تو اس فن کے لیے ہم بھی ٹائم دینا، اس کو پڑھانا۔ کوئی بچہ غریب ہے تو مالی تعاون کا مستحق ہے تو اپنے سے جو ہو سکتا کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ہو یا اپنے تعلقات والوں کے ذریعے سے کچھ اصول کر کے جمع کر کے کچھ بچے کی خدمت کی جا سکتی ہو تو اس طرح خدمت کر لینا چاہیے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غریب ہیں، والدہ چاہتی ہیں کہ محنت مزدوری کر کے کچھ لا لے، کھانے کا انتظام ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا کہ ماں اور بیٹے کے لیے یا اس گھرانے کے لیے جتنے اخراجات ہوتے ہوں اتنے اخراجات استاذ کتنے سال تقریباً لکھا امام ابو یوسف کے بارے میں تو ہے کہ 30 سال وہ امام ابو حنیفہ کے پاس رہے، 30 سال رہے وہاں پر۔ اگر اتنے ہی سال مانے جائیں گے تو 30 سال گویا کہ امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کے گھر کا خرچہ برداشت کیا۔ اتنا تو باپ اپنے بیٹے کی شادی کے بعد برداشت نہیں کرتا، جلد جدا ہو جاتے ہیں، گھر الگ ہو جاتے ہیں۔ اب اس غریب بچے کو جس کے گھر میں ماں باپ اسے دھوبی بنانا چاہ رہے تھے، اس بچے پر محنت کے نتیجے میں
وہی امام ابو یوسف اپنے زمانے کے قاضی القضات چیف جسٹس بنے۔ تو اب دیکھیے کسی غریب بچے کی خدمت پر وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ معمول تھا اپنے شاگردوں کی مالی خدمت کرنے کا، زکوٰۃ کی مد تقریباً آپ علماء پر ہی خرچ کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد اسد بن فرات کی خوب مالی خدمت کرتے تھے۔ ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی امام محمد نے کئی بار مالی خدمت کی۔ اور خیر خواہی کا ایک صورت تو یہ ہو گئی مالی تعاون کرنا۔ خیر خواہی کی دوسری صورت ہے کہ سبق کا ناغہ ہونے نہیں دینا، اس سے بچے کا نقصان ہوتا، یہ خیر خواہی کے خلاف ہے۔ مجبوراً ناغہ ہوا تو جس حد تک ممکن ہو تلافی کی کوشش کرنا۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ امام شافعی نے مجھ سے فرمایا، اگر میں تجھے علم گھول کر پلا سکتا تو ضرور پلاتا۔ مطلب ہے کہ بچے کی طالب علم کی بھلائی میں کبھی کوتاہی نہ ہو۔ ایک ہے دیکھیے سبق کی پابندی، دوسری چیز ہے سبق کی تفہیم، سمجھانے کا حق ادا کرنا۔ اب سمجھانے کے حق میں ظاہر سی بات ہے، آپ یوں سمجھو کہ ایک ہے ہدایہ سمجھانا، دوسرا ہے تعلیم الاسلام سمجھانا، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اگر کوئی آدمی تعلیم الاسلام کو ہدایہ کی طرح سمجھا رہا ہو، یہ بھی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ ایک ہے جلالین پڑھانا، ایک ہے ترجمہ قرآن پڑھانا، دونوں قرآن سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن دونوں کے درجے میں فرق ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ترجمہ قرآن کو جلالین کی طرح پڑھا رہا ہو، یہ بھی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ ایک ہے صرف اور نحو کی منطق کی بنیادی کتابیں پڑھانا، دوسرا ہے اس کی کافیہ ہے یا النحو الوافی ہے یا قطر الندی ہے، شذور الذہب ہے، یہ دوسری بڑی نحو کی کتابیں وہ پڑھانا، ظاہر سی بات ہے دونوں میں فرق رہے گا۔ تو بچہ جس عمر کا ہے، جس ذہن کا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو سمجھانا اور پڑھانے کی کوشش کرنا، تبھی خیر خواہی میں داخل ہوگا۔ اب اگر میں چھوٹی سی کتاب سامنے رکھ کر اصول کی یا فن کی اسے بڑی بڑی تشریح کرتے چل رہا ہوں، ایک ایک گھنٹہ سمجھا رہا ہوں اور ایران توران کی لے کر یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے اتنی مثالیں دے رہا ہوں، جیسے کہ اب قطر الندی کی مثال لے لیجئے تو اس کا حال یہ ہے کہ مبتدا یہاں آئے گا تو خبر قبرستان میں آئے گی، اس کی آبادی سے باہر رہے گی بالکل۔ تو ویسے موقع پر سمجھانے والے استاذ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ بھئی اس کا تعلق وہاں سے، بات وہاں سے نہیں کرنا۔ ہر جگہ کہاں بولتے جا سکتے آپ ایسا، اس لیے لفظ بلفظ جوڑتے ہوئے چلنا۔ یہ بچہ اسی درجے کا ہے، اس کے ذہن کی حیثیت رکھتے ہوئے ہی ہم بات کرتے جائیں گے تو وہ خیر خواہی کے مطابق رہے گا، ورنہ میں محنت تو کر رہا ہوں، ایسا سمجھا رہا ہوں، ویسا پڑھا رہا ہوں، یہ کوشش کر رہا ہوں۔ بھئی پہلے سامنے والے کو دیکھو، اس کی مثال دیکھیں۔ آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں اور جن کے بچے ہیں، تو 2 سال کی 2.5 سال کی عمر سے بچہ بات کرنا شروع کرتا، کیسا بات کرتا؟ شیخ الحدیث کی طرح بات کرتا ہے، توتلی زبان سے بات کرتا۔ باپ اس سے جواب کیسے دیتا؟ شیخ الحدیث کی زبان میں دیتا، توتلی زبان میں دیتا۔ اب یہاں پر باپ کا اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے توتلی زبان پر آ جانا اس باپ کا عیب ہے یا اس باپ کا یہی تقاضا اس وقت؟ عیب اگر بولیں گے تو وہ شخص باپ بننے کے قابل ہی نہیں ہے، پھر تو نالائق باپ ہے وہ۔ تقاضا یہی ہے کہ اب اس موقع پر تمہیں چاہے کتنی فصاحت سے بات کرنا آتا ہو، توتلی زبان پہ آ جاؤ، چونکہ یہ اسی زبان میں سمجھے گا۔ ایسے ہی جماعت اول دوم اعدادیہ کے جو طلبہ ہیں وہ ذہن کے لحاظ سے توتلے رہتے ہیں۔ اب پڑھانے والا استاذ اسی نیچے سطح پر اتر کے لمبی لمبی تشریحات، لمبی لمبی توضیحات جو بڑی بڑی کتابوں میں ہونا چاہیے، بڑی بڑی آدھے 15 منٹ کی 10 منٹ کی تقریروں کے بجائے لفظ بلفظ جوڑتے جاؤ، اتنا ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہی خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ اب وہ اگر نہج نہیں آیا استاذ کے پاس تو پھر تو وہ خیر خواہی سے خالی ہے وہ استاذ، چاہے محنت کتنی بھی کر رہا ہو۔ تو یہ خیر خواہی کا حصہ ہے کہ پڑھے سبق پڑھانے میں ناغہ نہیں ہونا اور سبق میں تفہیم کا معیار ملحوظ رکھنا کہ میں کس کو سمجھا رہا ہوں، کون سی کتاب سمجھا رہا ہوں۔ خیر خواہی کی تیسری شکل یہ ہے کہ پڑھے ہوئے سبق کے متعلق اگلے دن سبق
پوچھنا اور سننے کی کوشش کرنا، ہفتے میں ایک دن اپنے پورے اسباق کے آموختے کا نظام بنانا، بچوں کو اس فن سے متعلق مزید مفید معلومات فراہم کرنا، یہ خیرخواہی کا حصہ ہے۔ چوتھی چیز خیر خواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ بچوں میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کی خود سے کوشش کرنا، کیونکہ تعلیم، دینی تعلیم تربیت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو ہم جب پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی پوری توجہ دینا۔ خیر خواہی میں چھٹی بات یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ سبق پڑھاتے ہوئے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کسی آیت کا ترجمہ غلط کر دیا، کسی عبارت کا مطلب غلط بیان کر دیا، یا کوئی مسئلہ میں نے غلط بیان کر دیا، تو دوسرے دن رجوع کر لینا چاہیے۔ طلباء کو صاف بتا دیں کہ میں نے فلاں بات غلط کہی تھی، صحیح مطلب یہ ہے۔ اس اعتراف سے اساتذہ کا مقام بچوں کے دل میں بڑھتا ہے، توہین نہیں ہوتی، اور یہ بات دیانت اور امانت کے مطابق بھی ہے۔ غلط پڑھا کر غلط پر باقی رہنا یہ امانت کے خلاف خیانت ہے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، پہلے سے محنت کرنا پڑتا ہے آدمی کو کہ صحیح معلوم کروں اور صحیح بتاؤں۔ صحیح معلوم نہیں کیا، اندازے سے بتاتے جا رہا ہے، ہر مہینے میں 2-3 بار رجوع کر رہا ہے، تو پھر تو ایسے بھی اب بولے کہ بھئی آپ تو بولے تھے کہ عزت بڑھے گی، تو عزت گھٹ رہی ہے۔ تو بھائی یہ تو آپ اس طرح رجوع کرتے رہیں گے تو پھر کہاں سے عزت بڑھے گی؟ تو پہلے سے صحیح معلوم کریں، صحیح بتائیں، یہ تب ہوگا آدمی کے لیے۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا۔ ایک دوسرا شخص جو وہاں موجود تھا اس نے کہا امیر المومنین مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک تم صحیح کہتے ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بتانے والا صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے، صحابی کو بتا رہا ہے، تو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرار کرتے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جو بات جانتے ہو وہی کہو، جو نہیں جانتے ہو اس پر واللہ عالم کہا کرو، کیونکہ علم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے جو بات نہ جانتا ہو اس میں لا علمی کا اعتراف کر لے بندہ۔ ہاں یہ جملہ واقعتاً ضروری ہے ہمارے لیے کہ واللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں بولنا، باقی کام اتنا ہی نہیں ہے۔ نہیں جانتے ہیں نا صاحب تو جانو نا، پھر بھائی استاد سے کوئی بچہ سوال کرا، ہم نہیں جانتے وہ بات، تو واللہ عالم بول کے نکل گئے، تو پھر استاد آ کے دوسرے دن سبق سنا ہوا تو واللہ عالم میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو تماشے ہو جائیں گے اس طرح۔ بھئی ایک بار نہیں جانتے، 2 بار نہیں جانتے، 3 کیوں جاہل ہیں؟ جانو نا، آگے پڑھ کے لاؤ، مطالعہ کر کے لاؤ، بتاؤ۔ پھر واللہ عالم بولنے سے کام پورا تھوڑی ہو جائے گا۔ واللہ عالم بول کے تو کوشش بھی کرنا کہ بھئی اجتہد انا عالم، کوشش کروں گا کہ میں بھی جانوں، تو کل دیکھ کے لاؤ، مطالعہ کر کے لاؤ، پھر اس کے بعد بتاؤ۔ یہ یہاں پوری بات ہوتی ہے کہ بھئی صرف واللہ عالم بول کے نکل گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا تو جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ عبداللہ نے کیا اچھا طریقہ اختیار کیا، جو نہیں جانتے سیدھے بول دیتے، لا علمی کا اقرار کر لیتے کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے وراثت کا ایک مسئلہ پوچھا گیا تو جواب دیا میں نہیں جانتا۔ کہا گیا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا عبداللہ ابن عمر کو جو بات معلوم نہ ہوتی تھی تو صاف لفظوں میں اقرار کر لیتے تھے مجھے نہیں معلوم ہے، اس لیے میں ان کا شاگرد ہوں حضرت مجاہد، تو میں بھی جو بات نہیں معلوم ہے صاف بتا دیتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ یہ ان مسائل میں ہے جن مسائل میں یہ حضرات پابند نہیں تھے۔ پابند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ان پر تھوڑی ذمہ داری تھی کہ یہ کتاب پڑھانا ہے بول کے، مجلسیں لگتی تھی، لوگ آتے تھے پوچھتے تھے، جو نہیں معلوم تھا وہ بولتے تھے۔ اب ہم تو مکلف ہیں نا فلاں کتاب پڑھانے کے، اب جس کتاب کے پڑھانے کے ہم مکلف ہیں وہاں کوئی عبارت ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، طلباء کے بارے میں طلباء کے سامنے بول رہے ہیں میں یہ عبارت نہیں جانتا ہوں، تو کیا کوئی ذمہ داری پھر نہیں جانتے ہیں تو یہاں نہیں بول سکتے ہم طلباء کے سامنے، یہاں تو ہمیں جان کر لا کے بتانا پڑے گا، کیونکہ ہم یہاں پر اجیر ہیں، ملازم اسی بات کے ہیں، ہم خدمت اسی کی کر رہے ہیں کہ ان کو یہ عبارت بتانا ہے، یہ مطلب بتانا ہے۔ یہاں پر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس سے ہٹ کر کوئی بات بولی جاتی، پوچھی جاتی تو اس کے متعلق یہ بات ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو کہنے لگے مجھے نہیں معلوم ہے،
اور فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو علم نہ رکھے پھر علم کا دعویٰ کرے اور بولتے جائے۔ 4 مہینے کی مفتی، 6 مہینے کی مفتی، یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ایسے موقعوں پر۔ اس میں کسی کی ذات کی توہین نہیں ہے، فن کی خود پہلے توہین کی گئی تو پھر اس کے بعد توہین ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ افتاء کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آن لائن کی جا سکے؟ افتاء کوئی ایسی چیز ہے جو دور حدیث پڑھتے ہوئے کی جا سکے؟ افتاء کوئی ایسی چیز ہے کہ 4 مہینے میں کر لے؟ تو آپ نے کیا نا، تو فن کی توہین کی آپ نے۔ جب آپ نے فن کی توہین کی تو آپ کی توہین شروع ہو گئی۔ آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسا۔ نہیں بڑے بڑے چل رہے ہیں، اچھے چل رہے ہیں، فلاں چل رہے ہیں، بھائی تخصصات کو تو مستثنا رکھو نا۔ بنیادی درجے کا علم سکھانے کے لیے تو آپ آن لائن شروع کر لیے، ٹھیک ہے بھائی، بنیادی درجے کا علم آ گیا، اس بندے کو ڈاکٹر انجینئر فلاں ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت بھی کچھ نالج ہو گئی، وہ سمجھ میں آ رہی بات، اس کو آپ قول فیصل کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اس کو مفتی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شریعت کی باتوں میں ایک مضبوط بات بتانے کا، فتویٰ دینے کا حق رکھ سکتا ہے۔ آف لائن پڑھے ہوئے احباب ایسے ہیں جیسے پوری سروس میں ایسے پولیس بھی ہوتے ہیں جنہیں زندگی بھر کبھی ایک گولی بھی چلانے کی نوبت نہیں آتی، ایسے مفتی صاحب بھی ہیں جنہیں زندگی بھر کبھی ایک فتویٰ دینے کی نوبت نہیں آتی تحریراً۔ تو ایسے آف لائن پڑھے ہوئے ہیں، اب آن لائن پڑھا کے آپ بول رہے ہیں کہ بھئی اس کو بھی سند دے دی جائے۔ آن لائن سے اختلاف نہیں ہے، وہ تو ہم بھی چلا رہے ہیں، لیکن آپ افتاء تک کے منصب کو وہاں لے جائیں گے تو اس کا جو معیار ہے تخصص کا وہ مجروح ہو جاتا، وہ مقصود ہے۔ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو کہ بھئی ہم آن لائن چلا رہے ہیں، ہم کامیاب ہیں فلاں ہیں، ٹھیک ہے بھئی، وہ آپ کا تجربہ ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ تھوڑی ہماری اس رائے کے پابند ہیں۔ جب آپ اس رائے کے پابند نہیں ہیں تو ہم آپ کی رائے کے پابند کیسے ہو گئے کہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے؟ ہم کو جب آپ کو جب اختلاف کا اختیار ہے تو ہم کو بھی اختیار ہے، تو ہم اس کے قائل نہیں، آپ اس کے قائل ہیں، آپ قائل ہیں تو آپ کریں، ہم قائل ہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں قائل ہونے نہ دینا، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنے نہ دینا، یہ تو جبر ہو گیا نا۔ اختلاف کی گنجائش باقی رکھنا ہی یہ خود توسع ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا علمی کی صورت میں لا ادری کہنا آدھا علم ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ بھی کتنا اچھا ہے، دیکھیے، لا علمی کی صورت میں لا ادری کہنا آدھا علم ہے۔ سلف صالحین کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، کسی مسئلے میں ذرا تعامل ہوتا، بات معلوم نہ ہوتی تو فوراً اعتراف کر لیتے یا دوسرے کی طرف رجوع کر دیتے۔ اساتذہ کی ذمہ داریوں میں چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ شاگردوں کی تربیت کو اپنا مقصد بنانا۔ تعلیم جیسے مقصد ہے ویسے تربیت کو بھی اپنا مقصد بنانا۔ ہر مضمون کے اساتذہ کا فرض ہے اپنے شاگردوں کو شفقت اور محبت سے اصلاح کا کام کرتے رہنا۔ اصلاح کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ خود پہلے ذاتی طور پر ایک اچھا آئیڈیل اور نمونہ بن کر پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ اسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تربیت کے لیے میں بچوں کو نصیحت تو کرتا ہوں لیکن خود اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا انما بعثت معلما، اس لحاظ سے ہم معلم بھی ہیں، اور ایسے ہی اس لحاظ سے بھی آپ نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو ہمیں بااخلاق ہونا چاہیے بحیثیت معلم۔ بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آسانیاں پھیلانے والے بنا کر بھیجے گئے، سختی اور تنگی والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو اس لحاظ سے ہمیں اساتذہ استاذ ہونے کی حیثیت سے تربیت کرنا ہے تو خود اپنے ذات کو پہلے بحیثیت تربیت یافتہ بنا کے پیش کرنا۔ دیکھیں خواجہ شمس الملک جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، خواجہ شمس الملک خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، ان کا کوئی شاگرد اگر درسگاہ میں ناغہ کرتا تو اپنی ذات پر افسوس کرتے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آج پڑھنے کے لیے بچہ میرے پاس نہیں آیا۔ یہ بالکل سوچنے کی بھی بات ہے کہ اگر کسی دکان پر روزانہ آنے والا گاہک نہیں آیا تو تاجر پریشان ہوتا، آپ روز آتے تھے صاحب، کیا بات نہیں آئے؟ جیسے ہم بھی دیکھے کہ جمعہ پڑھ کے جب آتے ہیں تو آتے ہوئے
ایک دو بنڈی والے ہیں جن سے ہم اہتمام سے فروٹ خرید لے کے آتے، ایک دو جمعہ نہیں گئے تو آواز دے کے بلاتے ہو، صاحب آتے تھے آپ، کیا ہوا کہ غلطی ہو گئی ہمارے سے، آپ نہیں آ رہے ہمارے پاس۔ تو گاہک کو ٹینشن، تاجر کو ٹینشن ہے کہ ہمارے پاس روز آنے والا، حالانکہ ایک تاجر تو جو ہندو ہے وہ بھی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ روز ہر جمعہ آتے تھے، آپ جمعہ آیا تو آپ کی یاد آتی، آپ آتے بول کے، آپ نہیں آ رہے۔ تو تاجر کو ٹینشن ہے میرا جو ریگولر آنے والا گاہک ہے یا ویکلی آنے والا گاہک ہے وہ نہیں آ رہا ہے، تو روزانہ پڑھنے کے لیے آنے والا بچہ آج کیوں نہیں آیا؟ یہ احساس ہونا یہ شفقت کا حصہ رکھتا ہے۔ نہیں آیا، چلو نہیں آیا تو کیا مطلب، جو ہے اس کی قدر کرو، ہم پڑھا لیں گے، جو نہیں ہے جان دو، بھاڑ میں جان دو، ہمارے کیا کرنا ہے۔ یہ نظریہ نہیں ہوتا استاذ کا۔ اگر کسی شاگرد سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی جس کی اصلاح تنہائی میں زیادہ مفید ہو تو تنہائی میں کرنی چاہیے، سب کے سامنے کرنے سے شرمندگی ہوگی، اور اس نصیحت کا تذکرہ اگر عموماً کرنا ہو تو بغیر نام لیے کے کرنا چاہیے تاکہ فائدہ بھی ہو اور نقصان نہ ہو۔ جیسے آپ حضرات سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو بعض مرتبہ دوران گفتگو بعض باتوں کی طرف اسی طرح عمومی طور پہ توجہ دلاتے ہیں کہ جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے۔ اب اگر وہ بندہ سمجھنے کے بجائے یہ سمجھے بھئی میرے کو نشانہ بنائے آج کے اس میں، میرے کو نشانہ بنے، آج نشانہ بنانا نہیں ہے، آپ کی غلطی پر توجہ دلانا ہے۔ نشانہ بنائے گا، تیر چلا رہے ہیں ہم، کوئی شوٹ کر کے مار دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے جو غلطی ہو رہی ہے اس غلطی پہ توجہ دلائی جا رہی ہے، اس کو بندہ اپنی غلطی کی درست کر لینے کے بجائے اس کو اپنے نشانے میں فلاں میں سمجھنا شروع کر دو، زندگی بھر نصیحتیں سنتے رہو، کچھ بھی تبدیلی آنے والی نہیں رہے گی۔ پھر بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ کے بھی یہی سوچے گا کہ وہ بزرگ ہمارا ایک نشانہ بنے، ان بزرگ کو دور دور تک کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ایسا شریف آدمی بول کے، ان کو علم بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ سوچ رہا ہوگا میرے کو نشانہ بنائے بول کے۔ یہ بھی دراصل تکبر کا حصہ ہے، اس واسطے کہ وہ اپنے کو ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں اس لیول کا ہوں کہ میں ہوں سمجھ کر یہ بزرگ سمجھ رہے ہیں میرے، یعنی میرے وجود کا تصور ان پر ہے، ان کے ذہن پہ ہے، حالانکہ اس کی حیثیت ہی نہیں کہ اس بزرگ کے تصور میں رہے یہ شخص، لیکن اپنے کو بزرگوں کے تصور میں رہنے کے قابل سمجھ رہا ہے کہ بھئی میرے ہونے کو یہ لوگ سمجھتے ہیں بول کے، اس درجے کا اپنے کو بڑھا لیا ہے۔ طلباء کی تربیت میں جو واقعات اسلاف کے ہیں ان کو سناتے رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی بات خلاف طبیعت پیش آ جائے اور ناگواری کا باعث بنے تو معاف کر دینا چاہیے، اور استاذ ہمیشہ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھنا چاہیے۔ کسی طالب علم سے ناخوش ہو کر کینہ رکھنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آئین ما است سینہ چون آئینہ داشتن، کفر است در طریقت ما کینہ داشتن، کہ ہمارا اصول ہے کہ سینے کو آئینے کی طرح رکھنا چاہیے۔ سلوک میں کفر کا درجہ رکھتی ہے یہ بات کہ دل میں کینہ رکھا جائے۔ اس کا مطلب ابھی آج سمجھایا تھا کہ کینہ کیسے طلباء سے متعلق ہوتا ہے یا آپس میں اساتذہ کے متعلق ہوتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ، آپ چونکہ اساتذہ ہیں تو اس لحاظ سے ہم سمجھیں، اگر سمجھو کہ کسی طالب علم سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی، اس پر ہم نے اسے سزا دی، ہو گئی بات، دوسری بار غلطی ہوئی تو اب دوسری غلطی کی سزا دیتے ہوئے پہلی غلطی کو یاد کرنا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا ایسا، اب سزا دینا، تو اب یہ جو سزا ہوگی نا، اس سزا میں جو شدت آئے گی وہ ایک غلطی کے نہیں ہوگی، دوسری غلطی بھی ملحوظ رکھیں آپ، اب ڈبل سزا دیں گے آپ اس کو، شدت بڑھ جائے گی اس کی سزا دینے میں، گفتگو کے انداز میں شدت بڑھ جائے گی۔ ہو گیا تیسری بار پھر غلطی ہوئی تو اب پہلی بار بھی ہوا سزا دیے، تیسری بار ہوا سزا دیے، اب فلاں ہوا سزا دیے، اب 3 مرتبہ کی غلطی کی سزا تیسری بار میں پھر دے رہا ہے وہ۔ یہ استاذ کینہ پرور ہے۔ پہلی غلطی پر پہلی سزا ہو گئی تو اسے درگزر کیوں نہیں کر دیے، دل دماغ سے کیوں نہیں خالی کرے، اس کو اب ملحوظ رکھ کے کیوں سزا دیتے جا رہے ہو، یہ بات ہے۔ ایسے ہی اساتذہ میں کینہ پروری کی شکل کیا ہے؟ ایک بار کسی استاد سے بات ایسی ہو گئی جو نامناسب تھی، اس پر معذرت معافی جو بھی ہونا ہے یا اظہار ناراضگی ہو گیا، دوسری بار پھر ہوا، پھر اس پر ناراضگی یا معافی جو بھی ہونا ہوا، تیسری بار پھر ہوا، تو اب کیا رہتا، ہر بار میرے ساتھ ایسے ہی ہوتے آ رہا ہے،
ہر بار میرے ساتھ ایسے ہی ہوتے آ رہا ہے۔ یہ سوچ کر بندہ جو ہے ہر بار کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اس بار خوب کلاس لے لیتا ہے، ختم۔ تو آپ کرنا ہی نہیں چاہیے، آپ پالتے آئے اس وقت سے لے کے اب تک اس غلطی کو، جب وہ ہو گیا ناراضگی کا اظہار کرو یا معافی کرو، ختم کرو قصے کو۔ پالتے آتے جاؤ گے تو وہ غلطی دل میں بسی رہے گی، جب اس کا بدلہ لینے کا وقت آئے گا تو آدمی پورے 15-20 غلطیاں جو رہتی نا اس وقت سے لے کے اب تک کی، وہ سب دل میں رکھ کے آدمی بولنا شروع کرتا۔ یہ کینہ دل میں ہونے کی علامت ہوتی، ورنہ پھر آپ بتائیں بھائی کینہ دل میں رہنا ہوا تو آج تک کینے کی تشریح کر کے دکھاؤ، دیکھیں ہم کو خود خطاب کرتے ہوئے کئی مرتبہ تک دل میں کینہ رکھنے کی وضاحت کیسے کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ کینہ رکھنے کی وضاحت کیسے کی جا سکتی؟ کیا مطلب دل میں کینہ رکھنے کا؟ حسد رکھنا، حسد مستقل ایک بیماری ہے، تو کینہ بولتے حسد پہ چلے گئے آپ، کسی بھی لفظ سے تشریح کرتے جاؤ۔ یہ ایسی بیماری ہے جسے سمجھنا مشکل ہے کینے کو۔ چھٹی ذمہ داری ہے بحیثیت استاذ کے طلباء کے وقت کا لحاظ رکھنا۔ وقت کا لحاظ رکھنے میں درسگاہ کا جو وقت ہمارا متعین ہے، کلاس کا جو وقت ہمارا متعین ہے، مقررہ وقت میں کلاس میں آنا اور پورا گھنٹہ کلاس کو دینا، یہ استاذ کا فریضہ ہے۔ کلاس شروع ہو گئی 10 منٹ لیٹ، 15 منٹ لیٹ، آدھا گھنٹہ لیٹ، اور آئے تو دھنا دھن راجدھانی کی طرح ایک کھولو وہ پڑھ دو، دوسرا کھولو وہ پڑھ دو، دوسرے گھنٹے میں نہیں رہنا ہے میرے کو، پہلے گھنٹے میں 2 in 1 ملا کے مار دو، ختم، اب آ کے اپنے کام میں رہ جاؤ۔ یہ سب خیانت کا حصہ ہے۔ جس کتاب کو جو گھنٹہ اور جو ٹائم دیا گیا وہ پورا دینا استاذ کا حق ہے، طلباء کا حق ہے، یہ استاذ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جب گھر کا اپنا ذاتی وقت ہوتا ہے تو جس کام کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، مثال کے طور پر کسی بھی معاشرے میں دیکھ لیں، آپ بقرعید آ رہا، آپ قصاب کو بلاتے ہیں ذبح کرنے کے واسطے، چاقو اور کیا بولتے ہیں اس کو، کندہ بولتے ہیں نا، تو وہ یہ جو بھی سامان رہتا پوری تیاری کر کے آتا ہے، یا نہیں تو بھئی آپ میرے کو کام دیے، یہاں میں بیٹھ کے چاقو تیز کر لیتا ہوں، یہاں میں کندن تیار کر لیتا ہوں، یہاں میں فلاں تیار کر لیتا ہوں، اس کے بعد کام شروع کرتا۔ اگر تیاری کے بغیر آتا ہے تو جانور کٹانے والا بھی بولتا آپ قصاب ہیں یا حجام ہیں، پہلے سے کیوں تیاری کر کے نہیں آئے؟ آپ کے پاس چاقو ڈھنگ کی نہیں ہے، فلاں ڈھنگ کا نہیں ہے، آپ یہاں آگے بیٹھ کے بول رہے چاقو ہے کیا، فلاں ہے کیا، یا تیز نہیں ہے وہ نہیں ہے بول کے۔ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی بولتا پہلے سے تیاری ہو کے آنا چاہیے۔ آپ نائی کے پاس گئے بال کٹانے واسطے تو نائی بول رہا ابھی اس طرح منڈ ہے فلاں ہے، اب بیٹھے رہو میں تھوڑا تیز کر لے کے کرتا ہوں۔ میں منڈانے آیا تو تم منڈا لے کے بیٹھے یہاں پر تیز کر لے کے بیٹھے، پہلے سے تمہیں تیار ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جب میری تدریس کی ذمہ داری ہے تو میں سبق پڑھانے کے لیے پہلے سے تیار رہوں۔ ایسا نہیں کہ مدرسے کا وقت اب شروع ہو رہا ہے 8 بجے سے، اب میں یہاں سے تدریس کی تیاری شروع کروں گا، اب میں مطالعہ کروں گا، جو کام کرنا ہے مدرسے کے وقت میں کروں گا، اس کے باہر کوئی کام مدرسے کا میں نہیں کروں گا۔ تو تیاری کسے بولتے پھر؟ یہ تو پڑھانے کا وقت ہے نا، پڑھانے کا وقت ہے تو مطلب آپ کو پہلے سے پڑھ کے آنا چاہیے۔ مدرسے کے وقت میں مطالعہ کرتے ہوئے بیٹھے اور گھنٹے میں دیر سے گئے، 15 منٹ 20 منٹ، اب 40 منٹ پورا مطالعے میں چلے، 10 منٹ میں دھنا دھن جلدی کرو، ٹائم کم ہے، دوسرے استاد آنے والے ہیں، تیز سنو، غور سے سنو، اب اس طرح تقریر کر کے نکل جا رہے ہیں، تو کہاں سے حق ادا ہوگا؟ یہ تو معقول بات ہے۔ کوئی بھی شخص جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے پہلے سے تیاری کر کے آتا ہے اور اس وقت میں اس تیاری کا اظہار کرتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے وقت کما حق ہو بچوں کو دینے کا مطلب۔ تو اس لحاظ سے اسباق کی اچھی طرح تیاری کر کے آنا، وقت مقررہ پر کاپی کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کرنا، اگر ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں پڑھانے کے تو وہ ہمارے پاس تیاری ہونا، اگر ہمیں بورڈ پہ لکھے پڑھانا ہے تو پہلے سے مطالعے کے وقت میں بورڈ منگوا کر اس پہ لکھ کر پھر بورڈ کلاس میں لے جا کر لکھ کے دکھانا تاکہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ سب چیزیں دراصل آداب میں سے ہیں، حق ادا کرنے میں سے ہیں۔ خیانت کی جو شکلیں ہوتی ہیں ان سب آداب کا لحاظ نہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ کہ آپ درسگاہ میں آ کے لغات دیکھ لے کے بیٹھے ہیں، پہلے سے لغت کی تیاری کر کے آنا چاہیے آپ کو۔ یہاں آنے کے بعد فون کھول کے ڈیسک کے نیچے رکھ کے آپ شرح دیکھ کے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، خیانت ہے یہ چیز۔ یہ تو پہلے سے دیکھ کے تیاری کر کے آنا چاہیے۔ تو جو کچھ بھی شکلیں ہیں وہ دراصل ان اصول کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے۔ بچے بھی سمجھ جاتے کہ بھائی کچھ بھی تیاری نہیں، یہاں آگے بیٹھ کے ہاں دیکھو لغات کھول کے دیکھو، ہاں وہ دیکھو فلاں دیکھو، اب بول رہے ہیں ہمارے، تب سے پہلے سے کیا کر رہے تھے آپ؟
نقصان کس کا ہوگا اس میں؟ وہی عادت طلباء میں پڑے گی اور اس سے صلاحیت کہاں سے بنے گی؟ مثال کے طور پر اگر مجھے بچوں کو لغت لکھانا ہے تو میں لغت دیکھ کے نہیں آیا، بیٹھنے کے بعد تم کھول کے دیکھو، تم وہ کھول کے دیکھو، اس طرح بول رہا ہوں۔ بچہ کھول کے دیکھ لے گا، کون سے باب سے آتا معلوم ہو جائے گا، لیکن تم کو کیا معلوم ہوگا؟ آپ کو لغت کہاں سے یاد ہوگی؟ بچہ تو پڑھ لے گا، ہم تو محروم رہے نا۔ ہم پہلے سے لکھتے، کاپی میں لکھ کے لاتے، ہم یاد کر کے لاتے، تو ہم کو معلوم ہوتا کہ بھئی یہ باب سے آتا ہے، فلاں مطلب ہے، فلاں تعبیر ہے، فلاں مسل ہے، تو ہم پڑھاتے ہوئے بھی جاہل ہی رہیں گے ہم، کیونکہ ہم پڑھاتے ہوئے پڑھنے رہے ہیں، تو یہ نقصان ہوگا استاذ کا۔ تو یہ ہے وقت پورا دینے کا مطلب، پوری تیاری کے ساتھ آنا، اور جو وقت گھنٹے کا ہمیں دینا ہے اس میں پورا تدریس کا نظام بنانا۔ آخری ذمہ داری ہے طلباء کے سامنے کسی کی برائی نہیں کرنا۔ اساتذہ طلباء کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، تو ان کے شایان شان نہیں ہے کہ طلباء کے سامنے کسی کی برائی کرے، نہ کسی دوسرے استاذ کی، نہ انتظامیہ کی۔ اپنے فن، اپنے مضمون، اپنی کتاب کی برتری ظاہر کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ یعنی وہ کتاب پڑھا لینا آسان ہے، بھئی یہ پڑھا کے دکھاؤ بولو کسی کو، یہ نادانی والی گفتگو ہے۔ ٹھیک ہے بھئی چھوڑ دو، آپ وہ کتاب وہ آسان پڑھا لو جا کے آپ وہاں۔ تو جب تقسیم ہوتی نا تب بولتے نہیں میں وہ نہیں پڑھاتا، یہ پڑھاتا ہوں۔ تقسیم ہوتے وقت بڑی کتابیں ہونا، اور جب وہاں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں تو بولتے ہیں وہ آسان ہے پڑھانا، یہ پڑھانا مشکل ہے۔ تو مشکل ہے تو لیے کئی کو صاحب، پھر آپ کے لیے آسان ہے بول کس لیے نا، مشکل ہے تو کئی کو لیتے تھے پھر۔ تو یہ اس طرح کا انداز طلباء کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی کسی دوسرے استاذ کی کوئی بھی اشارتاً یا صراحتاً کنایتاً کسی بھی طرح کوئی عیب جوئی والی گفتگو نہیں ہونا۔ یہ غیبت میں داخل ہے، عیب جوئی میں داخل ہے، اور یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں، حتی الامکان بچنا چاہیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے منہ پہ تو نہیں بولتے نا، پیچھے بولتے ہیں، یا جو نہیں ہے وہ تو نہیں بولتے نا، جو ہے وہی بولتے ہیں۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں، شریعت نے اسی کو منع کیا ہے۔ جو ہے وہی نہیں بولنا ہے پیٹھ پیچھے، جو نہیں ہے وہ بولیں گے تو اور بڑا گناہ ہے۔ اس سے طلباء کی عادت بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی دوسروں کے بارے میں بولتے رہنا شروع کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت طلباء کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 8ویں ذمہ داری ہے سبق پڑھاتے وقت طلباء کی سمجھ کے مطابق بات کرنا، جیسے اس کی تشریح آ گئی تقریباً۔ طلباء کی استطاعت اور صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرنا، جتنی قابلیت ہے، جتنا برتن ہے اتنا ہی ڈالنا۔ بچوں کا ذہن چھوٹا برتن کا رہتا اتنا ہی ان کو سمجھانا۔ اس واسطے اساتذہ ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں پر لفظی ترجمہ آ گیا بس ختم، وہاں لفظی ترجمہ کرانا فرض ہے استاذ کے لیے۔ جہاں لغت لکھانا آ گیا، لغت لکھانا فرض ہے اس کے لیے۔ اب جہاں پر آ گیا کہ بھئی زیادہ تشریح نہیں کرنا، زیادہ تشریح نہیں کرنا فرض ہے اس پر اب، اس لیے کہ اس عمر کے لحاظ سے وہ کتاب میں تشریح کی ضرورت نہیں، اس کتاب میں اتنی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی آپ اسی پہ پڑے ہوئے ہیں کہ جمعہ کا بیان کرے جیسا بچوں کو بٹھا لے کے سامنے بیان کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا کیا بولے تو بیان تو سمجھ میں آیا، ان کو کتاب نہیں سمجھ میں آئی، نتیجہ یہ ہوگا پورا بیان سمجھ لیں گے باقی کتاب نہیں سمجھیں گے۔ تو اس واسطے عمر کا اور استعداد کا لحاظ رکھتے ہوئے جتنا برتن ہے اتنا ہی ڈالنا اس میں، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ صاف صاف کہنا، گول مول نہیں کہنا، تفہیم میں تسہیل پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ سمجھاتے ہیں لیکن آسان کر کے سمجھانا، کہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی، ان پڑھ یعنی وہ کمزور ذہن کا بچہ بھی ہماری گفتگو سمجھ جائے۔ ہمارے مخاطب کبھی بھی ہمیشہ ذہین بچے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 2-4 ہیں نا انہیں سمجھ جاتے۔ اس واسطے درسگاہ میں پڑھاتے استاد بار بار ان کو دیکھتا رہتا، سمجھاتے رہتا، باقی سب کے گھاس کاٹتے بیٹھے نا، گٹکا کھاتے بیٹھے یہاں پر وہ بھی تو پڑھنے کے لیے بیٹھے نا، کہ گٹکا کھا رہے بیٹھ کے وہ لوگ یہاں پر، ان کو دیکھتا بھی نا استاد پڑھاتے ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ بھئی نہیں سمجھتے میری بات، اس واسطے ان کو سمجھانا ہی نہیں۔ ایسا اگر استاد درسگاہ میں چہرے کی ایک رخ طے کر لیا، آتی ادھر ہی دیکھنا پڑھاتے رہنا، ادھر ہی دیکھنا پڑھاتے رہنا۔ بعض رہتا اس طرح کی عادت کہ جو سمجھتا بول کے معلوم ان کو سمجھ میں آ گیا، جو سمجھتا بول کے بس اسی کو سمجھاتے رہتے۔ اب یہ انداز نہیں ہونا چاہیے استاذ کا۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس بات کا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ عقل کے مطابق گفتگو کی جائے۔
ظاہر سی بات ہے اس موقع پر بچوں کی عقل اتنی ہے، ان کو اسی مطابق گفتگو کی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ علم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی شخص کے سامنے ایسی بات کرے جس کا سمجھنا اس کے بس میں نہ ہو۔ یعنی عالم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسی گفتگو کرے جس کا سمجھنا اس کے بس میں نہیں ہے، آپ وہ گفتگو نہیں کرنا۔ یہی تو بڑا فتنہ ہوا نا۔ اب عوام کو بٹھا لے کے آپ ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں کر رہے، عوام کو بٹھا لے کے عجیب عجیب تشریحات کر رہے حدیثوں کی، عوام کو بٹھا لے کے آپ قرآنی آیات کی عجیب عجیب تفسیریں کر رہے جمہور سے ہٹ کے، اور پھر اب یہ تفسیریں جو ہو رہی ہیں جب بتایا جائے بھئی یہ جمہور سے ہٹی ہوئی ہیں، یہ تفسیرات نہیں ہیں، یہ تشریحات نہیں ہیں، تو اب جواب کیا دے رہا؟ جاہل طبقہ۔ آپ وہ لیول نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں سمجھ سکتے تو جاہل بولا کیوں؟ پھر ہماری سمجھ کا لحاظ کیوں نہیں رکھا؟ اسی لحاظ سے بات کرنا چاہیے تھا نا آپ کو۔ جب یہ بول رہے ہو کہ بھئی آپ سمجھ نہیں سکتے تو پھر کیا بولنے بیٹھے؟ ہم کو سمجھانے کے لیے بیٹھے نا پھر آپ، تو ہماری سمجھ کے حساب سے بات کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ ہوا میں اڑنے کی تقریریں کرتے رہے اور پھر بولتے رہے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جب علماء نہیں سمجھ سکتے تو جاہلوں کو بٹھا کیا کر رہے تھے آپ؟ تو یو پی بہار میں جیسے کھینی کھاتے نا، وہ کھا رہے تھے کیا بیٹھ کے صبح صبح؟ کیا کر رہے تھے؟ بعض لوگوں کو میں نے واش روم گئے تو کھینی کھاتے جو نکلتا باہر، تو ویسے رہتا۔ تو یہی تو فتنہ پھیلتا ہے، اسی وجہ سے تو انتشار ہوتا ہے، اسی وجہ سے مسلکوں کا تشدد بڑھ جاتا ہے کہ بھئی آپ کو باتیں نہیں بول۔ صحابہ سے دیکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے بخاری شریف میں کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس میں سے 2 تھیلے ایسے ہیں اور کہ اگر میں کھول دوں تو میری گردن پہ تلوار رکھ دی جائے۔ کیا مطلب ہے؟ بہت سے علوم وہ بھی ہیں کہ میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ تم سمجھنے کے قابل نہیں ہو۔ تو اس وقت سے بیان نہیں کیا انہوں نے، زندگی گزر گئی، دنیا سے رخصت کر گئے لیکن بیان نہیں کیا۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر ہمیں بھی دفن ہو جانا پڑے دفن ہو جائیں گے، لیکن جب سمجھنے کی طاقت قوم میں نہیں ہے تو ہم سمجھانے کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ سبق ملتا ہے صحابہ سے۔ بھئی اب اللہ نے آپ کو نوازا ہے، معرفت دی ہے، علم دیا ہے، تو ٹھیک ہے بھئی اس معرفت اس علم کے بعد بھی اتنا ہی بولو نا جتنا یہ لوگ سمجھ سکتے، ہضم کر سکتے۔ تو ہر جگہ پر یہی بات ہوتی، چاہے بچوں میں ہو چاہے عوام میں ہو۔ ذہن سے اونچا بولو گے تو پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، مبتدی طلباء سے منتہی طلباء جیسی گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ خیانت میں داخل ہے۔ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے استاذ کی طلباء سے، 9ویں ذمہ داری طلباء سے ذاتی خدمت لینے میں احتیاط کرنا۔ طلباء کی سعادت تو ہے اس میں کہ وہ اساتذہ کی خدمت کریں، کوتاہی نہ کریں، لیکن خود استاذ کو اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ہمارے پاس تو بھائی اصول ہے کہ کوئی استاذ اپنے طلباء سے جسمانی خدمت بھی نہیں لینا اور مالی خدمت بھی نہیں لینا، حتی الامکان احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت ضروری ہے اس وقت، بدنی خدمات لینے سے بھی بہت نقصان ہو رہے ہیں، مالی خدمات تو بہرحال ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مولانا قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خط لکھ کر لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے انتظار میں تھے۔ عبد الرحمن پانی پتی محدث ہیں۔ ایک طالب علم نے کہا مجھے دے دیں، میں جا کر ڈال آتا ہوں، تو خاموش رہے۔ طالب علم نے اصرار کیا، فرمایا بھائی میں طالب علم سے اپنا ذاتی کام لینا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اس درجے انہوں نے احتیاط کی، خالی لیٹر باکس میں ڈال کے آنے کے واسطے۔ تو ہمیں کتنا احتیاط کرنی چاہیے؟ تو اس وقت اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں کر سکتے اتنا احتیاط جتنا ان لوگوں نے کیا ہے، تو کم از کم اصول کے حساب سے تو پابند رہے نا، کہ بھی مدرسے کا کوئی کام ہے تو ہم لے لیں گے، یا ایسا کام ہے جس میں مدرسے والے کی طرف سے اجازت ہے تو ہم وہ کام لے لیں گے، باقی اپنی ذاتی اور جسمانی کاموں سے ہم احتراز کریں گے۔ اب آپ دیکھو کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا اساتذہ سے، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، سوچو کہ ایک استاذ غسل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اپنا کپڑا، تولیہ، لنگی، سب چیزیں اس بچے کے ہاتھ بھیجا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ رکھ دیے، جا کے پانی پکڑ دیے، نل آن کر دیے، بالٹی بھر گئی، سب ہو گیا۔ اب یہ نواب صاحب جا کے نہا لے کے پھر اپنے جو نکالے ہوئے کپڑے ہیں وہیں حمام میں رکھ کے آ رہے ہیں، بچے جا کے سب لے کے آؤ۔ اب اس میں استر کپڑے بھی ہیں، پیجامے کے اندر پہنے جانے والے کپڑے بھی ہیں، اب وہ بچہ اٹھا کے لانا ہے۔ تمہاری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتے وہ کپڑے، تو تم بچے سے لے رہے ہو۔ یہ خود کس قدر بے حیائی والی حرکت ہے۔
اب دھونے کے لیے جب ڈالتے ہیں تو بچے سے کپڑے دھلوا رہے ہیں اور بچہ کپڑے دھو رہا ہے، اور سوکھنے کے لیے بچے کو وہ کپڑے بھی دیے جا رہے ہیں جو استر ہیں، طالب علم اس کو سکھا رہا ہے۔ کس قدر بے شرم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتے ہوتے طلباء کے اندر بے حیائی پیدا کر دیتے، سوچ اور نیت غلط ہو جاتی بچوں کی۔ تو لمٹ رکھتے ہوئے ہم منع کر دیتے، بھئی آپ پہلے سے باؤنڈری سے دور رہو، آپ لو ہی نہیں اس طرح کی خدمت، تاکہ وہ نوبت نہ آنے پائے۔ اصول بنانے منع کرنے کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، تو پھر اگر اصول ہی نہ بنتا تو پھر کیا عالم رہتا۔ آدمی اصول بننے پر تھوڑا نہ تھوڑا بہت ضابطے کا ڈر رکھتے ہوئے تو محتاط ہو جاتا ہے، پھر بھی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہوں تو پھر اصول پابندی کچھ بھی نہیں ہوتی، تو پھر کیسے یعنی سمجھے کہ جانوروں جیسا عالم رہتا پھر۔ تو اس واسطے لینا ہی نہیں چاہیے جسمانی خدمات کسی بھی طرح کی۔ امام ابن طاہر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصول آ گیا شروع میں کہ بھئی استاد بچے کو چاہیے کہ وہ خدمت کرے، لیکن استاذ آگے بڑھ کر خدمت لینے سے احتیاط کرے۔ یہ دونوں اعتدال والی باتیں ہیں، جیسے کہ شریعت میں ہے کہ بھئی اگر بھیک مانگنے والا گھوڑے پہ آ کے بھی بھیک مانگے تو آپ خیرات دے دو بھائی، لیکن بھیک مانگنے والے کو بولے کہ مانگو گے تو چہرے کی عزت ختم ہو جائے گی اور چہرے کا چمڑا نکال دیا جائے گا، وہاں پر ذلیل بنا کے اٹھایا جائے گا، تو اس کا دین ہے کہ نہیں مانگنا، اس کا دین ہے کہ مانگنے والے کو دے دینا۔ تو ایسے استاذ کا دین ہے کہ خدمت نہیں لینا، طالب علم کا دین ہے کہ خدمت کرنا، تو اعتدال باقی رہتا ہو۔ اب اس کو سمجھنے کی وجہ پہ آپ کیسے بولتے خدمت نہیں لینا بول کے، تو پھر وہی بات ہوگی، آپ رسول اللہ سے پوچھو بھئی آپ کیسے بولتے ایسے لوگوں کو جو گھوڑے پہ اونٹ پہ بیٹھ کے آتے اس کو دینا بول کے، کیسے بولتے آپ اونٹ گھوڑے پہ آ کے بیٹھ کے بھی بھیک مانگو بول کے، تو جاہلانہ باتیں ہو جائیں گی وہ۔ امام ابن طاہر فن حدیث پڑھنے کے لیے امام حبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا خود ہی اپنا سب کام کرتے۔ ایک مرتبہ ابن طاہر نے بہت اصرار کیا مگر آپ نہ مانے، تو اچھا دیکھیے استاذ جو اپنا کام خود کر لے رہے ہیں، شاگرد نے جب اصرار کیا میں خدمت کر دیتا ہوں، پھر بھی منع کرتے رہے۔ جس وقت یہ منع کر رہے تھے اس وقت ان کی عمر 79 سال کی تھی، 79 سال کی عمر میں اپنی خدمت خود کر لے رہے ہیں۔ ابو الاسود دویلی جو نحو کے امام ہیں، آخر عمر میں فالج کے شکار ہو گئے۔ سب جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، فن نحو کے مدون ہیں فلاں، مگر انتہائی احتیاط کا یہ عالم رہا کہ جتنا کام فالج زدہ ہونے کے باوجود بھی اس عمر میں خود کرتے تھے، پاؤں گھسیٹتے ہوئے بازار جاتے تھے، اپنا سامان لے کے آتے تھے، ہزاروں شاگرد ہونے کے باوجود بھی فالج زدہ ہونے کی حالت میں بازار سے بھی اچھے سے کوئی کام نہیں کرواتے تھے۔ اب اگر اتنا سننے کے بعد کوئی استاذ اوقات درس میں جو ہے بچے سے چائے منگوا رہا ہے، آئس کریم منگوا رہا ہے، جوس بنوا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو ہمیں خود دیکھیں کہ بھئی ایک تو خدمت بھی ہو گئی، دوسری چیز ہے کہ اوقات مدرسہ میں ہو گیا، تو کہاں سے دیانت باقی رہے گی۔ اب اس درجے تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ بھئی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ فالج زدہ ہو جائیں، پاؤں گھس کے ہم جاتے رہیں، تو یہ تو بہت آگے کی بات ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں، اپنا کام خود کرتے تھے۔ جب انہوں نے شہر بخارا کے باہر ایک مہمان سرائے بنوائے تو اس کی تعمیر میں خود بھی مزدوروں کے ساتھ شریک رہے۔ ایک شاگرد نے آپ کو کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو فرمایا میں خدمت کرتا ہوں تو مجھے فائدہ ہوتا ہے، تو مجھے فائدے کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں خدمت کر رہا ہوں۔ بھائی میں جھکتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں سامان اٹھاتا ہوں تو مجھے اس سے فائدہ مل رہا ہے، تو میں فائدہ مل رہا ہے تو مجھے اس کی ضرورت کیوں نہیں رہے گی۔ استاذ کی 10ویں ذمہ داری ہے عمل کا اہتمام کرنا۔ یہ تو مختصر سی بات ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ بے عمل عالم وہ علم نافع کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ عالم لا ینفع بعلمہ، کہ سب سے بدترین شخص مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک وہ عالم ہے جس کے علم سے نفع نہ ہو، خواہ اس کی ذات کو یا دوسروں کو۔ الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء، سب سے بدتر برے علماء ہیں اور سب سے بہتر اچھے علماء۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ اس خوف سے لرزا رہتا ہوں کہ قیامت کے دن حساب دینے کے لیے کھڑا کیا جاؤں اور پوچھا جائے کہ تو نے علم تو حاصل کیا تھا مگر اس سے کام کیا کیا،
تو اس لیے میں ہمیشہ خوف سے لرزاں رہتا ہوں۔ حضرت صحابی رسول ہیں، لیکن خوف ہے علم سے کیا کیے علم لینے کے بعد۔ ایک مرتبہ فرمایا جو نہیں جانتا اس کے لیے ہلاکت ہے، جو جانتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے 7 ہلاکتیں ہیں، 7 ہلاکتیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تو پھر ہم مانگتے ہیں پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 5 بیماریاں تمہارے اندر ہیں، تم نے اللہ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا، قرآن پاک پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا، محبت رسول کا دعویٰ کیا مگر سنت کی پیروی نہیں کی، ابلیس پر لعنت کرتے ہو مگر اس کے ہر حکم کو مانتے ہو، اپنے عیبوں سے آنکھ بند کر کے دوسروں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہو، اس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب اس میں ہم دیکھیں کہ کس مرض میں ہم مبتلا نہیں ہیں۔ معرفت کا کیا ہمیں عالم ہے، قرآن سے کتنا لگاؤ ہے، سنت رسول کا کتنا اہتمام ہے، عیب جوئی کا کتنا مرض ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوتے تو ہم جیسے لوگوں کو تقریر ہی کرنے نہیں دیتے لوگ۔ یہ حضرات تو یہ فرماتے تھے بھئی عمل ہے تو خطاب کرو، عمل نہیں ہے تو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہاری۔ تو کہاں سے ہم جیسے لوگ خطیب بن سکتے تھے پھر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اہل علم اپنے علم پر عمل کریں، کیونکہ عالم وہی ہے جو علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے، جس کے علم و عمل میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علم تو حاصل کریں گے مگر ان کے حلق سے وہ علم نیچے نہیں اترے گا، ان کا باطن ان کے ظاہر سے الگ ہوگا، ان کا عمل ان کے علم سے مختلف ہوگا۔ مجلسیں جما کر بیٹھیں گے، آپس میں فخر کریں گے، لوگوں سے اس لیے ناراض ہو جایا کریں گے کہ ان کی مجلسیں چھوڑ کر وہ دوسروں کی مجلس میں جاتے ہیں، دوسروں کے بیانات سنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے عمل اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو اس طرح کے صفات والے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کو ان کے اعمال سے نہ پرکھو، لوگوں کو ان کے اعمال سے پرکھو نہ کہ ان کے اقوال سے، لوگوں کو ان کے اعمال سے پرکھو نہ کہ ان کے اقوال سے۔ کیا اچھا بیان تھا، کیا زبردست بیان تھا، اس سے کوئی معیار طے نہیں ہوتا، عمل کیسا ہے اس سے معیار طے ہوتا۔ اس واسطے بڑے بڑے شاندار مقرروں کو سننے کے بعد بھی ایک رتی بھی ان کے محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی، قدر پیدا نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ بات اچھی ہے لیکن محبت کا تعلق خالی باتوں سے نہیں ہے، محبت کا تعلق عمل سے ہے۔ ورنہ دیکھیں کہ اب جتنے اکابرین گزرے ہیں، حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے جتنے ہیں، کہاں وہ چیخ چیخ کے ہمارے جیسے بولتے تھے، چلا چلا کے بولتے تھے، سادہ نرم زبان رہتی تھی لیکن دل کیسے موہ لیے جاتے تھے۔ تعلق عمل سے ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، جو قلب میں ہے وہ نفع دینے والا ہے، اور جو زبان پر ہے وہ حجت بننے والا ہے۔ جو صرف زبان پر ہے وہ حجت بننے والا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں کہ اس کا دل سخت ہو جائے۔ بے عمل عالم کی نصیحت کا اثر دل پر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بارش سنگلاخ چٹان پر پڑتی ہے، تو اثر نہیں ہوتا اس کا، بے عمل عالم کا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم بغیر علم کے متقی نہیں بن سکتے، جب تک عمل نہ کرو حسن اور جمال نہیں پیدا ہو سکتا۔ یعنی عمل کرو گے تو اخلاص آئے گا، عمل ہی نہیں تو اخلاص کہاں سے آئے گا۔ سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبردار، یہ تو ہمارے لیے بہت ڈرانے والی نصیحت ہے ہم جیسے مولویوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے، خبردار چھلنی کی طرح نہ ہونا، چھاننے والی چھنی کی طرح نہ ہونا۔ عمدہ آٹا وہ چھلنی نکال کر نیچے کر دیتی ہے، جو بھونسی رہتی ہے وہ اپنے پاس روک لیتی ہے۔ اسی طرح تمہارا علم کا حامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم منہ سے جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ چھان کر پھینک دیتے ہو، جو بھوسا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہو۔ یہ تمہاری زبان بھی چھلنی کی طرح ہے، وہ چھان کر اچھی اچھی باتیں، چن کر اچھی اچھی باتیں وہ پبلک میں بول دیتے ہو، باقی بھوسا اپنے پاس ہے، کچھ رکھا نہیں ہے عمل کا۔ علامہ شارانی نے لکھا ہے کہ کسی امام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ صرف علم سے پاک ہو گیا، اور نہ یہ کہ علم ہی سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محض علوم میں نفسانیت شریک ہوتی ہے، جب تک عمل نہ کیا جائے نفس برے اخلاق سے پاک نہیں ہو سکتا۔ محض علم کی بنیاد پر مغفرت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ عمل زندگی میں نہ ہو۔ صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طالب دنیا
عالم کے پاس بیٹھنے سے بچو، طالب دنیا عالم کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، محض زبانی جمع خرچ سے، علم کی تعریف کر کر کے تم کو فتنے میں ڈال دے گا، اور عمل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا جس کے پاس بیٹھنے سے تمہاری زندگی میں عمل میں آئے۔ باتیں اچھی اچھی لگیں گی، اس لیے تم اس کی باتوں سے دھوکے میں پڑ جاؤ گے، اور عمل کی تمہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، صرف معلومات بڑھا لینا ہی کافی سمجھو گے۔ آج کے زمانے میں اگر اس کی ظاہر سی مثال سمجھیں، ہم تو ہیں ان مثالوں میں، باقی عوام کو سمجھانے کے لیے ہم بول سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے جیسے انجینئر مرزا ہیں، اور اس پڑوس ملک کے جتنے شریف لوگ ہیں، نامچین، نامزد اور فالتو قسم کے، یہ سب لوگ وہی ہیں جن کی باتیں پبلک کو، عوام کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ باقی کیا ہو رہا ہے عملی لحاظ سے، کتنی تبدیلی آ رہی ہے، بلکہ جو ہے وہ سب ختم ہوتے جا رہا ہے۔ جتنے دوسرے فتنے ہیں نام لیے بغیر بھی، ہمارے اس علاقے کے بھی، حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر، سب کی حالت یہی ہے، عملی لحاظ سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ گزر ایک پتھر پر ہوا جس پر لکھا تھا، مجھ کو پلٹ کر دیکھو عبرت حاصل کرو گے۔ تو میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، تم معلوم شدہ باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر نئی معلومات کی کیوں فکر کرتے ہو؟ ارے پلٹ کر دیکھو کہ عبرت حاصل کرو گے، تو پلٹ کر دیکھا تو کیا ہوا کہ تم معلوم شدہ باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر مزید معلومات کی کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ علم کو عمل کے لیے حاصل کرو۔ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ تو، کہ علم تو پہاڑوں کے برابر ہے، عمل چونٹیوں کے برابر ہے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے، یہ سب ہم لوگوں کے لیے بہت خوف پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہمیں اپنی ڈائری کے شروع میں لکھ لینا چاہیے، یا معاشر العلماء یا ملح البلد ما یصلح الملح اذا الملح فسد۔ یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، یا ملح البلد، تم شہر میں نمک کی طرح ہو، یا ملح البلد، ما یصلح الملح اذا الملح فسد، بتاؤ اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کیا چیز درست کر سکتی ہے؟ یا معاشر العلماء یا ملح البلد ما یصلح الملح اذا الملح فسد۔ عوام کی حالت علماء کے ذریعے سے درست ہوتی ہے، اگر علماء ہی بگڑ جائیں تو ان کو کون سدھارے گا پھر؟ حدیث میں بھی ہے کہ بھئی سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا برا عالم۔ قرآن مجید میں اچھے عمل کا زور کتنا دیا گیا، زندگی کا مقصد ہی اسے بیان کیا گیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہماری خوبی یہی بیان کی گئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو اس میں ہمیں عملی جھلک بہر صورت تقوی و طہارت کا اثر اپنے بچوں پہ پڑتا ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آخری چیز ہے اس مجلس کی دعا کا اہتمام۔ اساتذہ جس طرح اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح اپنے شاگردوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک بزرگ استاذ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا کوئی دن ایسا مجھے یاد نہیں ہے جس میں نے اپنے اساتذہ اور پھر اپنے شاگردوں کے حق میں دعا نہ مانگی ہو، اور اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، اللہم فقہہ فی الدین۔ یہ بحیثیت معلم آپ اپنے شاگرد حضرت ابن عباس کو دعا دے رہے ہیں، تو اپنے شاگردوں کے حق میں دعائیں کا اہتمام۔